ایک مومن نے کہا کہ کچھ مومنین نے خواہش کی ہے کہ یہ فضائل نہیں پڑھے جا رہے ہیں اور ہم فضائل کو شوق سے سننا چاہتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ جس طرح سے مولائے کائنات امیر المومنین کی معرفت، ولایت و معرفت و محبت و مودت ہر شخص پر فرض ہے، اور جس طرح سے حضرت کا ذکر کرتا ہے بعین ہی اسی طرح سے میرے آپ کے امام زمانہ کی مودت و محبت اور ولایت اور ان کی معرفت فرض ہے۔ اور خاص طور سے حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ کا ایک خطبہ آج تہران ٹی وی سے سنا رہے تھے کہ حضرت کی دعا بھی ہے، وہ خطبہ بھی ہے کہ ہمارے امام حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے امام جو آخر میں آئیں گے اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، میری جان میرے ماں باپ اس امام پر فدا ہوں جو ہماری نسل سے اور ہمارے آخری امام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ خود امام ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جن پر میرے ماں باپ کی جان قربان ہو اور وہ تشریف لائیں گے، وہ اس دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت کا پورا ایک خطبہ ہے حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سلسلے میں۔ مولائے کائنات کا خطبہ ہے آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کے بارے میں۔ پھر سرور کائنات سے لے کے امام حسن عسکری تک ہر معصوم نے سب سے زیادہ جس موضوع پر زور دیا ہے وہ آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے چونکہ حضرت ایک تو حالات کی وجہ سے پردے غیب میں ہوں گے، مومنین آپ کی شناخت میں کچھ تو شناخت میں پیچھے رہ جائیں گے، اور کچھ شناسائی کے بعد حالات کی وجہ سے دور ہو جائیں گے، اور کچھ مخلصین رہ جائیں گے، وہ طویل غیبت کی وجہ سے یہ کہنے پر مجبور ہوں گے یا تو وہ وفات پا گئے ہیں یا تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ یہ سب یعنی دور ہوتے ہوتے مخلصین جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے شکر گزار بندے بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ وہی شکر گزار بندے ہیں جو بہت کم رہ جائیں گے۔ امام وقت چونکہ جس طرح سے سرور کائنات کے جنازہ اقدس کو چھوڑ کے خلافت الیکشن میں گئے، اور بخاری نے اس کی صفائی اس طرح سے پیش کی، سرور کائنات کے اس ارشاد کو وہاں پر بالکل فٹ کر دیا کہ چونکہ ضرورت تھی، امام کے انتخاب کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر امام کو منتخب نہ کرتے عین ممکن ہے ان دنوں میں کوئی مر جاتا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ اس روایت کو اساس و بنیاد بنایا، اور یہ روایت 100% صحیح ہے، سرور کائنات سے ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر مولائے کائنات کا پورا خطبہ ہے۔ اسی روایت کی بنیاد پر صادق آل محمد صلوات اللہ وسلم علیہ کا پورا کتابچہ ہے توحید مفضل۔ اسی روایت کی بنیاد پر ائمہ کے شاگردوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہیں، تو یہ روایت بالکل 100% صحیح ہے۔ صرف ہمارا سوال یہ ہے کہ امامت کیا صرف اس وقت انتخاب ضروری تھا، یا اس کے بعد سے لے کے قیامت تک؟ پھر آپ آج کیوں نہیں انتخاب کرتے؟ اگر انتخاب ہی کے ذریعے امام کی شناخت ہوتی ہے تو آج کیوں نہیں انتخاب کرتے؟ آج جتنے مسلمان مر رہے ہیں بنا بر بخاری کی اس روایت کے سب جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کون امام ہے؟ کوئی امام نہیں ہے سوائے ایک مکتب کے، باقی دوسرے مکاتب کے پاس امام نہیں ہے۔ جس کو امام مانتے وہ ابو حنیفہ پہ مر چکا، جس کو امام مانتے وہ امام مالک وہ مر چکا، جس کو امام مانتے ہیں وہ احمد ابن حنبل مر چکا، جس کو امام مانتے ہیں وہ محمد ابن ادریس شافعی مر چکا۔ امام ہر زمانے میں، چونکہ اپنے روایت اس طرح سے من مات ولم یعرف امام زمانہ، اس روایت کو آیت اللہ میرے ہاتھ میں جن کی کتاب ہے آیت اللہ وحید خراسانی، جو اس وقت میں مراجع اور مجتہدین میں پہلے نمبر پر آتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی جو کتاب میرے ہاتھ میں جسے میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اس روایت کو اساس و بنیاد بنایا۔ بالکل یہ روایت مکتبہ اہل البیت میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے، اور یہ روایت اہل سنت کے ہاں بخاری میں بھی ہے۔ من ماتا، جو ایسی حالت میں مرے، ولم یعرف امام زمانہ، ولم یعرف امام زمانہ کو پہچانے بغیر
ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. اردو میں بھی معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں، جاننے کے نہیں ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں. کب سے جانتے ہیں؟ کافی عرصے سے جانتا ہوں. مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان کو. یہ ہوا جاننا. آپ ان کو پہچانتے ہیں تو اب آپ رک جائیں گے. اگر اردو اصطلاحات سے واقف ہیں، آشنا ہیں تو رک جائیں گے. میری کوئی شناسائی اس طرح سے نہیں ہے، بس یہ کہ جانتا ہوں. یہ پہچان کی دعویٰ نہیں کر سکتے. جانتا ہوں، مسجد میں آتے ہیں، مثلا فلاں جگہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، میں جانتا ہوں. مگر امام زمانہ کے جاننے کے لیے نہیں کہا، پہچاننے کے لیے کہا گیا. پہچاننا. ومن مات ولم یعرف امام زمانی، جو ایسی حالت میں مرے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، مات میتتا جاہلیہ. آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا پر جو ذکر ہونا چاہے وہ نہیں ہو رہا. یعنی واقعاً امام وقت پر جس کے ہم منتظر ہیں. میں عرض کروں کہ اگر طول تاریخ میں اس موضوع پر اس طرح سے گفتگو ہوتی تو کیا 313 افراد کی تربیت نہیں ہوتی؟ 313 افراد، 2 ملین، 3 ملین، 100 ملین شیعوں کے اندر 313 افراد پیدا نہیں ہوتے. ہم نے اس پر نہ توجہ دی، نہ ہم نے تربیت کی. اس موضوع کو ہم سمجھتے کہ نہیں ایک سرسری موضوع ہے، تاریخی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ گزشتہ واقعہ نہیں ہے، یہ آئندہ واقعہ ہے جس کے لیے میری آپ کی تربیت. اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا حضرت ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت کا ارشاد گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میرے شیعوں کی عہد پر وفا نہ کرنے کی وجہ سے میں پردے غیب میں ہوں. ٹھیک، اس کا سوال بھی میں گزشتہ سے گزشتہ گفتگو میں دے چکا کہ کیا اتنے سارے شیعوں میں واقعی 313 نہیں ہیں؟ جو امام چاہتے ہیں وہ نہیں ہیں. امام کس طرح کے آدمی کو چاہتے ہیں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں 2 واقعے بلکہ 3 واقعے سنا چکا. امام زمانہ تو پردے غیب میں ہیں. امیر المومنین سب کے سامنے تھے، امام وقت تھے. 2 مہینے پہلے امامت کا سرور کائنات اعلان کر چکا ہے 80,000 کے مجمع میں. کیوں امام وقت کا ساتھ نہیں دیا؟ میرے آپ کے زمانے کے امام تو پردے غیب میں ہیں. جو امام وقت سامنے تھا، جس کا تعارف خاتم الانبیاء نے اپنی زبان مقدس سے، جس نے نماز پہنچائی نماز پڑھ رہے، روزہ پہنچایا روزہ رکھ رہے، حج پہنچایا حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ پہنچایا زکوٰۃ دے رہے ہیں، تمام احکام دین پر امامت جب پہنچائے، جو دین کا لب لباب اور خلاصہ تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا. جس موضوع پر دین مکمل ہو رہا تھا اس کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لیا. درست اپنے 2 مہینے نہیں گزرے ہیں، امام وقت کو پہچاننے والے لالچ، خواہشات نفس، اقتدار، شہرت طلبی، دولت، وہی لوگ یعنی انسان کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. انسان اچھا خاصا، یاد رکھیے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا، تعمیر میں دیر لگتی ہے. ایک بلڈنگ کو گرانے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ جس بلڈنگ کو بنانے میں سالوں لگتے ہیں اس کو گرانے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے. اسی طرح سے انسان کی تعمیر میں سالوں لگتے ہیں، تعمیر میں، نفس پر قابو پانے میں سالوں لگتے ہیں، مگر بگڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 لمحہ، صرف نگاہ، صرف نگاہ، صرف ذہن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل. سماعت، بصارت، ذہن کے بارے میں ہم تجھ سے سوال کریں، ذرا سا ذہن بدلا بگڑ گیا میں، ساری محنت میری ضائع. ذرا سی تخریب کاری کے بارے میں سوچا، گئی میری عبادتیں. ذرا سا کسی کی برائی کے بارے میں نے سوچا، ابھی کیا بھی نہیں، گئی میری عبادتیں، میری محنت. تو محنت کے ضائع ہونے میں، جیسا محنت کے ضائع ہونے میں دیر نہیں لگتی، گرنے میں دیر نہیں لگتی، اٹھنے میں دیر لگتی ہے. تو اب ایک بہت ہی مخلص و مومن تڑپ کے رو رہا تھا، چونکہ اسے پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا حج میں ہر سال حتماً حج میں ہیں. سنی شیعہ 4,000 کتابیں جو اس وقت مارکیٹ میں رسالے کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، شروع سے لے کر اب تک 4,000 کتابیں آقا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر مل رہی ہیں. ہر کتاب میں یہ طے ہے کہ حضرت
حج کے دوران مکے میں ہیں، کتنے تمنا کر کے جاتے تھے کہ حضرت سے ملاقات ہو۔ ان تمنا کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، میں نے کل پرسوں عرض کیا، 50,100 افراد کی ایک فہرست مرتب کی ہے آیت اللہ بحرانی حسینی نے، غایت المرام ان کی ایک کتاب ہے، اس میں 50,100 افراد کی، ان میں سے سر فہرست ایک بہت مخلص مومن ہے، تڑپتے تھے، روتے تھے کہ آقا ایک دفعہ زیارت ہو جائے۔ میری آپ کی زندگی میں، اب تو ان کا انتقال ہوا، آیت اللہ حرم پناہی شہید آقا حسینی کے علم عرفان کے خاص استاد ہوا کرتے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، حسن حرم پناہی، مسجد حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بالکل دروازے کے سامنے ان کی مسجد تھی جہاں نماز بھی پڑھاتے تھے، حسن حرم پناہی۔ ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ان کا ایک واقعہ ہے جو میں آخر میں عرض کروں گا کہ تڑپ کے روتے ہوئے گئے تھے کہ حضرت سے ملنا ہے۔ تو جس سال ایرانی حجاج کا قتل عام ہوا، اس سال اس عالم بزرگوار نے ٹھیک حجر اسود کے پاس آقا امام زمانہ روح الہ الفدا سے کیسے ملاقات کی، میں اس پر آخر میں عرض کروں گا۔ ملتے ہیں حضرت، ملتے ہیں۔ سید ابن طاؤس کا ایک جملہ یہاں نقل کیا، سید ابن طاؤس سن 400 ہجری کے بہت بلند پایہ مجتہدین میں سے، اپنے بیٹے سے باپ نے کہا، دیکھو امام زمانہ غائب نہیں ہے، اگر تم اپنی سیرت ٹھیک کر لو، اگر تم اپنا کردار صاف کر لو، امام زمانہ غائب نہیں ہے، تمہارا نفس سے جو معنی ہے امام اور تمہارے درمیان، ورنہ امام زمانہ غائب نہیں، امام زمانہ سامنے ہے۔ اگر بیٹے تم چونکہ سید ابن طاؤس ان میں سے ہیں جو کئی دفعہ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے اور کئی لوگوں کی سفارش کی اس سید بزرگوار نے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ جو مکے کا واقعہ ہے، مکے میں بہت تڑپ کے روتے تھے اور کہتے تھے کسی طرح سے آقا امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو۔ علی مہریار کے نام سے ان کا واقعہ ہے۔ یہ رسالہ ان کی مشہور کتاب غایت المرام حجت الخصام میں چھپ چکا ہے۔ 46واں واقعہ علی ابن ابراہیم ابن مہریار کا ہے، جو حضرت صاحب الزمان صلوات اللہ السلام علیہ کی تلاش میں مکہ مکرمہ مشرف ہوا۔ حج و عمرہ کے اعمال بجا لانے کے بعد ایک رات مسجد الحرام میں در کعبہ کے سامنے ایک بلند و خوبصورت بلند قامت شخص کو دیکھا جو نہایت جاذب اور دل نشین چہرہ والے تھے، اور حضرت علی ولی عصر صلوات اللہ السلام علیہ کے خواص اور نزدیکیوں میں سے تھے۔ سلام اور تعارف کے بعد جو ان کے درمیان گفتگو کا تبادلہ ہوا وہ یہ ہے، اس شخص نے علی ابن مہریار سے مصافحہ اور معانقہ کیا، گلے سے لگایا، پوچھا، آپ ابو الحسن، آپ کی کیا خواہش ہے؟ ابو الحسن آپ کی کیا خواہش ہے؟ علی ابن مہریار کی کنیت تھی ابو الحسن۔ علی ابن مہریار نے جواب دیا، وہ امام جو جہاں پوشیدہ ہیں، جہاں پوشیدہ و مخفی ہیں، میرا ہدف صرف امام کی زیارت ہے۔ تو اس نے کہا، واقعاً تم صحیح کہتے ہو کہ تم امام کی زیارت چاہتے ہو، وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کو تمہارے برے اعمال نے چھپایا ہوا۔ اس گفتگو کے بعد علی ابن ابراہیم سے ملاقات کا وقت مقرر کیا اور وعدہ کے مطابق وہ اس کو وادی منا لے گئے، منا جہاں رمی جمرات بھی ہے، جہاں قربانی بھی دیتے ہیں، منا، وادی منا میں لے کے گیا، جہاں حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرض شریف ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس طرف رہنمائی کی اور آن جناب کے پرنور خیمے تک وہ ان کے ہمراہ گیا، پھر اس کے اندر آنے کی اجازت لی۔ آخر کار اس کو آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب علی ابن مہریار خیمہ پرنور میں آقا امام زمانہ روح الہ الفدا کے پاس وارد ہوا، اور اس کے مابین جو حضرت اور علی ابن مہریار کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس مخلص مومن اور آقا امام زمانہ روح الہ الفدا کے درمیان جو گفتگو، ایک گفتگو میں پرسوں بھی عرض کر چکا، کل بھی دوہرا کے عرض کیا کہ ایک گفتگو جو عالم مسلسل شکایت کرتا، آپ کیوں پردے ہیں؟ وہ تو اس طرح سے، کیونکہ عرب جو ہیں، ابھی آپ انٹرنیٹ پر ہو سکتا آتا ہو، ابھی آپ ٹی وی کھول کے دیکھیں، جو جا رہی ہیں خواتین کربلا، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اسی طرح سے کہتی ہیں جیسے مولا امیر المومنین سامنے بیٹھے، ممکن ہے ان کو نظر بھی آتے ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ نجف میں جا کے بیٹھیں، خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں، کیا کہتے ہیں حضرت کے دروازے پر، یا علی میں سارے بچے عباس کے حوالے کر کے آئی ہوں اور میں سب سن رہے ہیں، وہ اسی طرح سے جیسے حضرت بیٹھے ہو حضرت سے گفتگو کر رہی ہیں۔
تو یہ باقاعدہ اسی انداز میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہا کہ جب علی بن مہریار خیمہ پرنور میں اس نے مولا کو سلام کیا اور آن جناب اور ان کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ یہ فقال یا ابا الحسن قد کننا نتوقعک لیلا و نہارا، اے ابا الحسن ہم تو دن رات تمہارے منتظر رہتے ہیں کہ تم آؤ ہمارے پاس، تم کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، ہم تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ فما الذی بطأ بک علینا قلت یا سیدی لم اجد ما یدلنی الی الآن، کون سی چیز نے تجھے مجھ تک پہنچنے سے روکا، تم کیوں دیر سے آئے؟ تو کہتے مولا کوئی تھا نہیں جو مجھے آپ کا پتہ بتاتا، کوئی تھا نہیں جو مجھے آپ کا ایڈریس بتاتا، یدلنی جو دلالت کرتا جو مجھے آپ تک پہنچاتا، کوئی تھا نہیں۔ قال لی لم تجد احدا یدلک، کیا واقعاً تو نے کسی کو نہیں پایا جو مجھ تک تجھے پہنچائے، یعنی کوئی نہیں ملا جو تجھے مجھ تک پہنچائے؟ ثم نکث باصبعه فی الارض ثم قال، اپنی انگلی سے ایک خط کھینچا زمین پر، اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا ولیکن، یہ اس جملے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ولیکنکم کثرتم الاموال، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے تمہیں بتایا نہیں ہے، بتایا ہے، تم سنتے ہو، تمہیں پتا ہے میں کہاں کہاں ہوتا ہوں، تم جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کس کس سے ملتا ہوں، یہ بھی تم جانتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں کس سے ملتا ہوں، تم پوری طرح جانتے ہو، مگر کس بنا پر تم ہم سے نہیں ملے؟ ولیکن کثرکم الاموال، تم نے کثرت مال جمع کرنے کی وجہ سے مال تمہارے دلوں پر جم گیا ہے، تم اس کی محبت میں پھنس گئے ہو۔ کہاں اس کی محبت، کہاں ہماری محبت؟ کثرتم الاموال وتحیرتم علی ضعفاء المؤمنین وقطعتم الرحم الذی بینکم فای عذر لکم الان، ذرا سی بات پر قطع رحم کرتے ہو، پھر کیسے تم سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے ٹوٹ جانا، بھائی سے، بہن سے، ماموں سے، خالو سے، خالہ سے، رشتہ داروں سے ٹوٹنے کو کہتے ہیں قطع رحم۔ جانتے ہیں آپ تمام تر حج و زکوٰۃ و صدقات و تمام دین کا پابند ہو، اگر قطع الرحم ہے لا یشم قطع الرحم رائحۃ الجنہ، ہرگز جنت کی بو نہیں پا سکتا قطع الرحم، کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی پرہیزگار ہو۔ جب جنت کی بو نہیں پا سکتا تو جنت جن کی خاک پا کا نام ہے ان تک کیسے پہنچ سکتا؟ نہیں پہنچ سکتا، قطع الرحم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ نہیں توڑ سکتے آپ اپنے تعلقات کو اپنے عزیزوں سے، لاکھ آپ بہانے، میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیتے، میں جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتے، میں ان کے پاس جاتا ہوں وہ نہیں آتے، میں یہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں وہ نہیں کرتے، وہ ذلیل کرتے ہیں، وہ حقیر سمجھتے ہیں، وہ بہت توہین کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ کے بار بار جانے پر ہر قدم پر ایک شہید کا درجہ مل رہا۔ تو کیا شہید اتنی آسان ہے شہادت؟ یعنی آپ ایک روٹھے ہوئے عزیز کو منانے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ قیامت کے دن حبیب کے مظاہر کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے ہی درجہ مل جائے گا؟ ایسے تو نہیں ملے گا، یقیناً اس میں کوئی فلسفہ ہے جو اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کہ شہادت کا درجہ عزیز کو منانے کے لیے۔ اب آپ غور کیجئے گا، ارشاد ہوتا ہے حضرت نے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا توبہ استغفار توبہ استغفار، مولا درگزر فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے فرزند مہریار، اگر تم میں سے بعض کا بعض کے لیے استغفار کرنا نہ ہوتا تو روئے زمین کی ہر شے ہلاک و برباد ہو جاتی، سوائے خاص الخالص شیعوں کے کہ جن کا کردار ان کی گفتار کے عین مطابق ہو، جن کا وہ شیعہ جن کی گفتار عین کردار کے مطابق۔ سورہ صف کی پہلی آیت لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے کہ اسلام ایک دین و مذہب سے پہلے ایک انسانیت کی تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے، یونیورسٹی ہے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا، تم وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑی کبورہ، بہت بڑی برائی ہے کہ انسان وہ کہے جو کرتا نہیں، جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ ہر عام و خاص کے لیے، مجھ جیسے پسینے میں تر ہو کے اصلاح کی غرض سے نکلنے والے کے لیے سورہ بارکہ بقرہ، اتأمرون الناس بالبر،
کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو، بر کی ہدایت؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بھول جاتے ہو اپنا آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، تم ہی تو ہو جو کتاب کی تلاوت بھی کرتے، افلا تعقلون، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ یعنی بقول علامہ اقبال کے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے تب نکلے گی جب میں خود اپنے دل کو پاک کروں، دل سے تب نکلے گی جب میں خود اپنے دل کو صاف کروں، اس وقت میری گفتگو کا اثر خواہ 5% صحیح، ہاں ایک وقت یہ کہ واقعاً ابو سفیان ہے تو خاتم الانبیاء، پاک و پاکیزہ، اس نور کا بھی اس اندھیرے پر اثر نہیں ہوتا۔ یہاں تو سب ابو سفیان تو نہیں بیٹھے ہیں، سب مولائی بیٹھے ہیں، سب مومنین بیٹھے ہیں، سب ولایت والے بیٹھے ہیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یا تو بولنے والے کے نفس میں تزکیہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، یا تو پھر سننے والے واقعاً دیکھنے میں مولائی لگتے ہیں، سب ابو سفیان ہیں، کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ یہ بولنے والے میں یا سننے والوں میں ہے تو صحیح، کوئی کہیں غلطی ہے تو صحیح، یہی حقائق ہے، یہی قرآنی معارف ہے، انہی پر خاتم الانبیاء گفتگو کرتے ہیں تو دست رسالت پر پتھر بولنے لگے، یہاں انسان نہ بولے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے معنی یا تو بولنے والے میں کوتاہی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اس کے مطلب بولنے والے کے دل سے یہ بات نہیں نکل کے دے رہی ہے جو جا کے اثر رکھے، اثر انداز ہو۔ اگر دل سے بات نکلتی تو اثر رکھتی۔ ہاں ایک پر دو پر استثنائی مسئلہ ہے کہ خاتم الانبیاء بھی اگر نوح بھی گفتگو کر لے نبی خدا تو ان کے ایک بیٹے پر اثر نہ ہو، باقی 3 بیٹوں پر اثر ہو، امام وقت بھی معصوم وقت بھی گفتگو کریں تو ایسا ہے کہ جعفر کذاب پر اثر نہ ہو، دوسری اولاد پر اثر ہو، یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے۔ مگر یہ کہ ایک اتنی بڑی قوم میں ہم 313 پیدا نہ ہو سکے تو میں تو سب سے پہلے اپنے نفس کی ملامت کرتا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ واقعاً 313 ملین، آپ کو ابھی میں یہاں آ رہا تھا، فرات ٹی وی نے اعلان کیا کہ 4.5 ملین پہنچ گئے ہیں اور 4.5 ملین راستے میں عربین کی زیارت کے لیے۔ 9 ملین اس دفعہ 9 ملین افراد آقا عبداللہ حسین کی زیارت میں پہنچے گے، 9 ملین۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ 9 ملین میں 313 وہ نہ ہو جو آقا امام زمانے کا ساتھ دے سکے، حیرت کی بات نہیں ہے یہ، تعجب نہیں ہے یہ۔ آخر کیوں نہیں ہم پڑھتے امام وقت کو، کیوں نہیں سنتے؟ بلکہ ہمیں تو خطیب پر زور دینا چاہیے کہ میرے زمانے کے امام پر زور دیجئے تاکہ میں کہیں دیکھوں تو صحیح میں کہاں ہوں، میں کس جگہ کھڑا ہوں، آقا کیوں نہیں آتے؟ میرے گھر میں واقعاً اگر چلیے 313 پورے نہیں ہوتے، میں اگر ابھی آگے واقع آ جائے گا کہ حضرت فرماتے تم 313 اگر پورے نہیں ہوتے تو اس کے معنی ہی کہ ہم نہیں آتے، تم اگر اپنے گھر کو صاف رکھو، ہر روز ہم تمہارے گھر آتے ہیں، تمہارے گھر آتے ہیں، ہمارے نشان قدم تمہارے گھر میں موجود ہے۔ ایک واقعے میں حضرت نے فرمایا میرے قدم کے نشان تیرے گھر میں موجود، ہم تمہارے گھر آتے ہیں۔ تو اگر 313 نہیں، تم یعنی فردن اگر ہر شخص یہ سوچے، اب آئیے جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ آقا امام زمانہ روح لہ الفدا کہاں ہیں، آپ کی اولاد کہاں ہے، اولاد ہے، اگر ہے تو کہاں؟ تو وہ واقعہ جس کی باقاعدہ مراجع نے حضرت آیت اللہ خوئی سے، ان سے پہلے علامہ مجلسی جس نے بہار کا جز بنایا اس کتاب کو، اور آیت اللہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر میں حضرت آیت اللہ مراشی نجفی کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آیت اللہ مراشی نجفی آپ کم جا کے کسی سے پوچھے گا، مراجع کے درمیان یعنی مراجع کا درمیان اختلاف نہیں ہوتا، مومنین یہاں بیٹھ کے مراجع کو بھی لگاتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اے بندے خدا، وہ اس مقام پر ہیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا، مجھے حق نہیں پہنچتا۔ یہ تو لطف ہے کہ مکتبہ اہل البیت میں اگر 100 مجتہدین ہیں تو یہ تو سہولت ہے آپ کے لیے کہ جس کی چاہ تقلید کرے، مگر اس کے معنی یہ تھوڑی کہ آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں تو سب کو یزید کی صف میں کھڑا کر دے، ایسا نہیں کر سکتے آپ، حرام ہے۔ ایک مومن کی غیبت حرام ہے، چیز ہے کہ آپ ایک مرجع تک پہنچ جائیں، نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں، چونکہ حضرت آیت اللہ مراشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف میں پوری زندگی گزاری، جب صدام کے ابتدائی دور میں اس ملعون نے جب نجف کو خالی کیا، جب یہ سیکریٹری جنرل تھا باس پارٹی کا، اس نے جب نجف اشرف کو خالی کیا، اس وقت نکلنے والے مجتہدین میں سے ایک مرجع عالی قدر آیت اللہ مراشی نجفی تھے۔ آیت اللہ مراشی نجفی دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری ہے، اس عظیم ہستی کی قوم میں دوسری سب سے بڑی لائبریری، 10 لاکھ کتابیں ان کی لائبریری موجود ہیں،
انہوں نے اپنی لائبریری کے دروازے پر اپنے آپ کو دفنایا، وصیت کی مجھے لائبریری کے دروازے پر دفنا دو، جو لائبریری میں پڑھنے کے لیے جو آئے اس کے قدموں کی دھول مجھ پر پڑ جائے، کیونکہ طلبہ کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے آنے والوں کے قدم میری قبر کے اوپر پڑ جائیں۔ لائبریری کے دروازے پر دفن ہے آیت اللہ مراشی، باقی جتنے آیات وضاح میں قم میں حضرت معصومہ کے پہلو میں دفن ہے، مگر آیت اللہ اپنی لائبریری کے دروازے پر دفن ہے۔ آغا نے کسی طالب علم کو ایک خط دیا لفافے میں بند کر کے، لفافے میں بڑا سا لفافہ دیا بند کر کے، کہا دیکھو فلکہ کہتے ہیں، جو چوراہا ہے اس کو فلکہ کہتے ہیں عربی میں بھی اور فارسی میں، تم جاؤ قم کے آخر میں جو فلکہ چوراہا ہے جہاں سے تہران اور کاشان اور اسپان کی طرف راستہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، ایک شخص آگا میرے یہ لفافہ دے دو، اور نہیں کھول کے دیکھنا، امانت ہے۔ وہ گیا اور اس سے رہا نہیں گیا کہ اس نے کھول کے دیکھا، پھر بند کر دیا۔ آنے والے نے کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے کھول کے دیکھا؟ تو نے کیوں امانت میں خیانت کی؟ خیر وہ تو خط لے کے چلے گئے، ان سے غائب ہوئے۔ جب یہ پلٹ کے آئے تو آغا نے کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے امانت میں خیانت کی؟ بہت مقدس ہستیوں میں سے آیت اللہ مراشی نجفی، درست علم رجال میں ماہر ترین شخص، اس کتاب کی تقریر میں صرف ان کے 2 جملہ عرض کرتا ہوں تاکہ کتاب کی صحت کا آپ کو اندازہ ہو، اس کے بعد میں آگے وہ واقعہ بیان کروں۔ اس واقعے کی بنیاد پر اس کتاب کی صحت کے سلسلے میں آیت اللہ مراشی نجفی نے اس کتاب کے بارے میں جو لکھا ہے، سید تقریر سرکار آیت اللہ العظمہ سید شہاب الدین مراشی نجفی دامد اللہ اب تو رحمت اللہ علیہ، عالم انسانیت پر حجت الہی کے بقائے وجود کے سائے زیجود کی جتنی بھی حمد کی جائے کم ہوگی، کیونکہ اگر روئے عرض پر وجود زیجود حجت نہ ہوتا تو یقیناً زمین اپنے باسیوں سمیت کافور ہو چکی ہوتی۔ نمائندگان الہیہ کے اشرف ترین فرد اور امام الانبیاء سرکار ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اطرت طیبہ اور آل مبارکہ بالخصوص آپ کے چچزاد وارث علم، آپ کے بعد آپ کے وسیع و خلیفہ بلا فصل امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ختم ہونے والی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اما بعد، ہر دانشمند نہ صرف اس حقیقت سے آشنا بلکہ اس مسلمہ کا معتقد بھی ہے کہ مہدی موعود اجل اللہ فرج شریف کا ظہور غیر متنازع ہے، کیونکہ اختلاف مذاہب اور افتراق مسالک کے باوجود خاص صاحبان گرجہ ہوں یا ارباب سنگاگ ہوں یا مندروں کے پجاری ہوں یا گردواروں کے متوالے یا خدا و رسول پر ایمان رکھنے والے ہوں یا منکرین وجود باری تعالیٰ، کمیونسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں، دہریے ہوں، سب کے سب اس حقیقت پر متفق ہیں کہ روئے ارض کو ایک ایسے مصلح اور عادل حاکم کی ضرورت ہے جو طبقاتی کشمکش اور ذاتی جذبات سے اعلیٰ اور بالا ہو کر ایسی عادلانہ حکومت قائم کرے جس میں مظلوم کی داد رسی ہو اور ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ معذرت کے ساتھ مجھے چونکہ اگلا خط اصل میں اگلا خط پڑھنا ہے، میں اس کا آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2 صفحے چھوڑ کر حجت الاسلام شیخ علی اکبر مہدی پور، جس نے جزیرہ خضرا کے نام سے زیر نظر کتاب لکھی ہے، یہ کتاب اور اپنی تحقیق کی بنیاد عصر حاضر کے موجود قرائن اور تاریخی شواہد کو اس طرح مثلث برمودا پر منطبق کیا ہے کہ مثلث برمودا ہی جزیرہ خضرا ہے یا جزیرہ خضرا کا جدید نام مثلث برمودا ہے۔ ان تمام تحریروں کو منظم کرنا انتہائی کٹھن مرحلہ تھا، جس سے وہ اپنی محنت شاقہ اور جہد مسلسل کے بل پر بآسانی گزر گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انتہائی نادرہ روزگار اور بیش بہا کتاب منصع شہود پر آ گئی، جو اپنے موضوع کے اعتبار سے تمام دیگر کتب سے، یہ مجھے عرض کرنا، تمام دیگر کتب سے ممتاز اور بے نظیر ہے۔ موصوف نے مسودے میں سے چند صفحات میرے سامنے پڑھے جو میں نے پوری قلبی توجہ سے سنا اور میں نے بے ساختہ موصوف کے حق میں کہنا شروع کیا۔ ذات احدیت نے اس نوجوان کو جن عمدہ ترین صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اپنی رحمت واسعہ کے جس جام لبریز سے اسے سیراب کیا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ خداوند قدوس عزیز کو خاتم الاوصیاء کے ساتھ محشور فرمائے اور اطراف عالم میں بالعموم اور حوض علمیہ قم میں بالخصوص اس جیسے دانشمند اہل علم و ارباب قلم میں اضافہ فرمائے۔ خادم علوم اہل بیت عصمت و طہارت ابو المعالی سید شہاب الدین مراشی نجفی، یہ آیت اللہ کی مہر۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کتاب کے تصدیق پر تقریباً 80 مجتہدین کے وہ ہیں تقریزات ہیں۔ میں اب آیت اللہ مراشی کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے گا۔
جو شخص اس برمودا ٹرائنگل میں امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا، ایک عالم دین تھا، وہ عالم دین جب وہاں پہنچا ہے اور اس نے وہاں پہنچ کر جو اس نے حضرت کے پوتے سید شمس الدین سے 18 دن ان کے مہمان رہ کر جو ان سے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسی گفتگو کی بنیاد پر فقہا نے بہت سے فقہی فتاوی بھی دیے ہیں، جیسے جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے۔ داستان مسافر بزبان مسافر، شیخ زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی نے اپنا واقعہ یوں شروع کیا۔ عرصہ دراز سے میں دمشق میں خلاصہ پیش کروں، چونکہ عبارت تقریباً 4-5 صفحات پر مشتمل ہے۔ شام میں، دمشق میں ایک عالم دین تھے، مازندران، ایران کے رہنے والے، علی ابن فاضل مازندرانی کے نام سے۔ وہ وہاں پڑھتے تھے، اور وہاں کوئی شیعوں کا مدرسہ نہیں تھا، اہل سنت کا مدرسہ تھا۔ اس میں یہ پڑھتے تھے، تمام فقہوں پر اجتہاد کرنے کے لیے، سنی فقہوں پر اجتہاد کے لیے وہ وہاں پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں حنفی استاد بھی تھے، مالکی استاد بھی تھے، شافعی استاد بھی تھے۔ ایک حنفی استاد تھے، ان کے پاس جب میں پڑھتا تھا تو جب بھی شیعہ مکتب کا نظریہ جب پیش کرتے تھے تو کہتے تھے رافضیوں نے یہ کہا۔ ایک مالکی استاد تھے جو اندلس کے رہنے والے تھے، وہ اتنے نیک سیرت اور اتنے پاک باز تھے، کبھی اس شخص کو کسی تعصب نے چھوا تک نہ تھا۔ جب شیعوں کا نظریہ پیش کرتے، یہ آج سے تقریباً سمجھ لیجئے 900 معذرت کے ساتھ آج سے 900 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ یہ واقعہ سن 590 کا ہے، یہ واقعہ سن 590 ہجری کا، اس وقت سن 1429 ہجری ہے، اس وقت سن 1429 ہجری، یہ واقعہ ہے سن 590 کا۔ سن 590 میں پڑھتا تھا، جب میں نے دیکھا، مختصر یہ کہ میرے استاد اندلس کے تھے، انہیں جانا ہوا، ان کے باپ کا ایک خط آیا کہ میں مریض ہوں، آپ آ جائیں، تو وہ وہاں سے مصر چلے گئے، مصر میں ایک عرصے تک رہے، اس کے بعد پھر دوسرا خط آیا، وہاں سے چل دیے۔ باپ نے کہا میری عمر کے دن گنے جا چکے ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں، اب میں جانے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھوں، میرے بیٹے آ جاؤ۔ تو قاہرہ سے چل دیا اندلس کی طرف، ہم بھی 2-3 شاگرد جو ان سے محبت کرتے تھے وہ بھی محبت کرتے تھے، ہمیں ساتھ لے کے چلے اندلس، یعنی موجودہ اسپین تک جب ہم پہنچے ہیں تو کہتے میں بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا، اور مجبوراً میرے استاد، چونکہ وہ اپنے سفر کو اب معطل نہیں کر سکتے تھے چونکہ ان کے باپ بیمار تھے، ان کے باپ کا خط آیا تھا میری زندگی کے آخری دن ہیں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ بڑا شفیق، استاد بڑا شفیق و مہربان تھا، اس نے دیکھا کہ میں چلنے سے بے بس ہوں، بخار کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، تو میری طرف دیکھ کر رونے لگے، میں بھی رونے لگا شفیق و مہربان استاد کو دیکھ کر، مگر میں نے خواہش کی کہ آپ کے والد کا مسئلہ ہے، آپ چلے جائیے، بس میرے حق میں دعا کیجئے۔ انہوں نے ایک مسجد کے پیش نماز کے حوالے کیا، اس کو 30 درہم بھی دیے کہ یہ جب تندرست ہو کرایہ پر سواری لے کے اس کو بیچ دو۔ وہاں سے جہاں استاد رہتے تھے وہاں تک 25 دن کا بائی روڈ فاصلہ تھا، اور یہ پیسے دے کے چلے گئے، میں وہاں رہا، استاد چلے گئے۔ 3 دن کے بعد بخار ذرا سا ہلکا ہوا، میں جب بخار ذرا سا ہلکا ہوا تو میں نکلا باہر گھومنے کے لیے، گلیوں میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہیں، گھی خرید رہے ہیں، آٹا خرید رہے ہیں، روغنیات خرید رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے کیوں خریدتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جزائر شیعہ میں رہتے ہیں، ہم بربر کے رہنے والے ہیں، جزائر شیعہ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جزائر شیعہ، یہ کہاں پر ہے؟ کہا یہاں سے 25 دن کے فاصلے پر ہے۔ تو تم یہاں سے؟ ہاں یہاں سے کچھ سامان ہم لے کے جانے کے لیے آئے۔ تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں جزائر شیعہ چلا جاؤں۔ میں جب جزائر، میں نے وہاں سے کرائے پر ایک گھوڑا لیا اور کرائے پر گھوڑا لے کے وہاں سے میں چل دیا۔ صلوات دیجیے گا۔ اللہم صلی علی۔ جی ہاں، وہاں مجھے ایک قافلہ نظر آیا جو قریبی پہاڑیوں سے بحر غربی دریا میڈیٹرانہ کے کنارے سے واپس آیا تھا، اور وہ لوگ اس جگہ سے اون، گھی اور دیگر ضروریات زندگی خرید رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے ان کے شہروں کی کیفیت پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہم بربر، ایسے لوگوں کو بربری کہا جاتا ہے جو ثقافت سے اور تعلیم سے دور ہوں،
ہم بربر کے رہنے والے ہیں. بربری ایسے لوگوں کو بربر کہا جاتا تھا جو تہذیب و تمدن سے دور رہتے تھے. افریقہ کے شمال میں بحر اوقیانوس کے کنارے زندگی بسر کرتے تھے. مراکش صحرائے موریتانیہ کے اکثر باشندے بربر قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم بربر سے آئے ہیں اور ہمارا علاقہ ساحل دریا پر جزائر شیعہ کے قریب ہے. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا علاقہ جزائر شیعہ کے قریب ہے تو میں نے کہا جزائر شیعہ کہاں؟ کہا جزائر شیعہ ہمارے علاقے سے بہت قریب ہے. تو اب مجھے شوق پیدا ہوا کہ جزائر شیعہ خالی شیعہ بسنے والے جزائر کہاں پر ہیں زمین پر. کہا اگر تم ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو چلو. تو کہتے ہیں میں وہاں سے ایک سواری لی اور میں جزائر شیعہ کی طرف چل دیا. آپ وہ استاد کو بھی بھول گیا, اندلس کو بھی بھول گیا, میں جزائر شیعہ کی طرف چل دیا. اور جزائر شیعہ کی طرف میں چلا ہوں تو میں ایسے جزائر میں پہنچا جو خوبصورت بلڈنگیں, خوبصورت جگہ, باغات. میں جب وہاں پہنچا تو میں نے شعر کے, اب میں مختصر کرتا ہوں, صرف آپ سے گزارش ہے, خواہش ہے, بچوں کو بھی خرید کے دیں. امام زمانہ اجل تعالیٰ فرض شریف کے سلسلے میں شوق و ذوق اگر بچوں میں پیدا کرنا, ایسی کتابیں آپ خرید کے بچوں کو دیں. انگلش میں بھی ہے, جرمنی میں ہے, یہ فرینچ میں, دنیا کی ہر زبان میں. جزیرہ خضرا, اس میں 100 کے قریب مجتہدین کی تصدیق ہے کہ یہ واقع درست ہے. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ نائنی ان کے استاد محترم. سب سے بڑی بات یہ, آج مجتہدین جن کی کتاب پر اجتہاد کر کے فتویٰ دیتا ہے علامہ حر عاملی, جن کی قبر مقدس امام رضا صلوات اللہ علیہ کے بالکل زری کے باہر ہے, جہاں جانے والے زائرین کو کھانے امام رضا کے دسترخوان پر کھانے کا ٹکٹ ملتا ہے. علامہ حر عاملی, ان کی کتاب وسائل الشیعہ کا حصہ ہے یہ. اور پھر شہید اول جیسی ہستی جو فقہا میں ٹاپ پر ہیں, سر فہرست ان کا نام آتا, شیخ الفقہا جناب شہید اول نے, شہید ثانی نے, شہید اول نے لمح میں, شہید ثانی نے شرح لمح میں, تمام علماء نے اس کی ہاں کچھ علماء نے میرے آپ کے زندگی میں انہوں نے اعتراض بھی کیا, کچھ علماء نے اس کی تردید بھی کی. جزائر برمودا ٹرائنگل نامی کوئی جزیرہ ہے ہی نہیں, اس کا جواب دیا. میں چونکہ اس وقت جواب میں نہیں ہوں, میں کل جواب دوں گا, اس لیے کہ ہو سکتا یہاں رہنے والے, اگرچہ میں آپ جہاں رہتے ہیں یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے اس جزیرے تک پہنچنے کے لیے, جو جزیرہ یہاں ذکر کیا گیا, یہاں سے شاید 2 گھنٹے کی فلائٹ ہو, مجھے نہیں پتا. یہاں سے میامی تک, میامی سے اس جزیرے تک ٹھیک 20 منٹ کی فلائٹ ہے. خیر, میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, چونکہ جب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور جزائر شیعہ تک جب پہنچا تو میں نے بازار میں جا کے کہا یہاں کی مسجد کہاں, تو کسی نے کہا مسجد فلاں جگہ. جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا اذان ہو رہی تھی. ٹھیک اس وقت پہنچا جب مؤذن نے کہا حی علی خیر العمل, مطمئن ہو گیا کہ یہ واقعاً یہاں شیعہ رہتے ہیں. میں 100% مطمئن ہوا کہ یہاں شیعہ رہتے ہیں. اب جب میں مسجد میں گیا تو پیدل چلا ہوا 20 دن کا, میں تھکا ہوا تھا. میں نے دیکھا ایک انتہائی خوبصورت جوان, ایک لمبے قد کے خوبصورت جوان آئے نماز پڑھانے کے لیے. وضو کیا, ایک درخت تھا جس کے نیچے سے چشمہ نکلتا تھا, صاف شفاف پانی. وضو کیا, جا کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور جب نماز میں نے دیکھا وضو بھی ہماری طرح کیا اور نماز بھی بالکل مکتبہ اہل البیت کی طرح دعاؤں کے ساتھ, مستحبات کے ساتھ نماز پڑھا دی. نماز کے اختتام پر سب نے مل کے روتے ہوئے آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے ظہور کی دعا مانگی. تو اب میں تڑپا کہ یہ میں ایک نئی دنیا میں آیا ہوں, میں خواب میں ہوں. جیسے ڈاکٹر تیجانی لکھتے ہیں نجف کے بارے میں, then I was guided میں لکھتے ہیں کہ میں تو نجف پہنچنے کے بعد میں سوچ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں 1400 سال پہلے کی کسی آبادی میں پہنچ چکا ہوں. بالکل یہی صورت ان کی ہے. کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں, بیدار ہوں. میں نے دیکھا مکتبہ اہل البیت کی طرف مستحبات, واجبات, تمام مکروہات سے پرہیز, پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھا دی. اور بعد میں ایسی دعا پڑھی آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے ظہور کی, سب رو کے تڑپ کے دعا مانگ رہے تھے. میں نماز میں شریک نہیں ہو سکا تھا, تھکن کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. سب نے تنقیدی طور پر میری طرف دیکھا, کہا آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ میں نے کہا کیوں, آپ نماز میں شریک نہیں ہوئے, آپ مذہب اہل البیت سے تعلق نہیں رکھتے؟
کہا میں سمجھا نہیں. کہا آپ ذرا کلمہ پڑھیے. میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے مومنین نے کہا کہ آپ شہادت ثالثہ کیوں نہیں پڑھتے تاکہ آپ اہل جنت میں سے ہوں. تو میں نے کہا شہادت ثالثہ کیا ہے، آپ مجھے تعلیم دیجئے. کہا اشہد ان. کیا اب اس نے پوری تقریر کی. کیا آپ کو نہیں پتا سرور کائنات اب تقریباً 100 قدیم کتابوں کے حوالے 500 ہجری کا واقعہ 600 ہجری کا واقعہ 100 کتابوں کے حوالے دیے اس نے کہ آپ نے نہیں پڑھا. آپ کو نہیں پتا سرور کائنات جب معراج سے واپس آئے تھے تو امت کو کیا بتایا کہ کیا خلاق عالم نے نہیں بتایا تھا اے خاتم الانبیاء آپ کے بعد علی سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام کا نام بتا کر آذان میں اس طرح سے کہو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین علی و اولادہ المعصومین حجج اللہ. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا 25 دن کی تھکن خود بخود دور ہو گئی. میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے میں بھی وہی ہوں. اب میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں عراق سے آیا ہوں، میں عراق میں ہوں، نجف سے آیا ہوں، میں دمشق میں پڑھتا تھا وہاں سے. جب میں نے پوری تفصیل بتائی بڑے خوش ہوئے. مسجد کا ایک کمرہ خالی کیا، مجھے کمرہ دیا، کہا یہاں رہیے. اب پیش نماز آ کے پوری طرح پیش نماز نے میری خبر گیری کی اور مجھے کھانا وغیرہ لا کے دیا. ہر وقت میرا خیال رکھتے تھے اور پہلی صف میں جگہ دیتے تھے. ایک دن میں نے کہا یہاں کوئی آبادی، یہاں کوئی زراعت، یہاں کوئی تجارت نہیں ہے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں امام زمانہ کی طرف سے ہمارا کھانا آتا ہے. نہیں امام زمانہ کی طرف سے؟ جی ہاں. جزائر شیعہ میں جتنے یہاں شیعہ بستے ہیں ان سب کے لیے آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا سال میں 2 دفعہ 2 سمندری جہاز بیچتے ہیں، اسی میں ہمارا خرچہ آتا، اسی پر ہم. تو میں نے کہا وہ کب آتے ہیں جہاز؟ کہا سال میں 2 دفعہ ہر 6 مہینے کے بعد آتے ہیں. کہا پہلا جہاز کب آیا؟ 2 مہینے پہلے آیا. تو اس کا مطلب اب جو آئے گا وہ 4 مہینے کے بعد آئے گا. ہاں 4 مہینے کے ظاہر ہے 6 مہینے، ہر 6 مہینے کے بعد جہاز آتا تو 4 مہینے کے بعد آئے گا. تو اب میں ٹہلنے کے لیے سمندر کے کنارے گیا تھا، میرے ساتھ پیش نماز بھی تھے. میں نے دیکھا دور سمندر پر پرندے نظر آتے. میں نے کہا پرندے نظر نہیں، یہاں پرندہ ہو ہی نہیں سکتا، یا تو وہی کشتیاں ہوں گی، مگر یہ کشتیاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی 2 مہینے پہلے آئے. جب ہم دیکھتے رہے تو پتہ چلا قریب آ گئی کشتیاں. اور جب قریب آ گئی کشتیاں، جیسے ہی قریب آئی تو اس نے کہا وہی ہیں آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی کشتیاں. آ گئی. آتے ہی کپتان کشتی سے اترا، کہا کون ہے؟ مازندرانی کون ہے؟ میرے باپ کا نام لے کر کہا، میری طرف دیکھ کے کہا کون ہے؟ تم ہو، میرے خیال میں تم ہو. تو ایک رجسٹر ان کے ہاتھ میں تھا، اس کو دیکھ کے کہا ہاں تم ہی ہو. میں نے کہا یہ لیجئے. تو کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا ہوں. تو پھر آپ نے کیسے میرا نام لیا؟ اس لیے کہ میں آقا امام زمانہ کی طرف سے آیا ہوں، تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، میں لے جانے کے لیے آیا ہوں. اب جو میں نے کہا کہ یہ واقعاً یہ عجب لطف ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا. وہ اخراجات لا کے تقسیم کیے، ان سے دستخط لیے، اس کے بعد مجھے سوار کرا. اب آپ آج کی گفتگو مکمل نہیں ہے، خدا کے واسطے اس گفتگو کو سننے کے لیے کل ضرور آئیے گا. یعنی آپ آئے نہ آئے مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 بھی بیٹھتے ہیں تو میں مجلس پڑھتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ کچھ اور بھی سننے والے ہیں، چلو میں ان کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے. مگر آج کی یہ گفتگو نامکمل ہے، اس لیے آپ کل آ جائیے. کل اس گفتگو کو میں مکمل کروں گا. آج میں ابھی ختم نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں گھبرائے، میں اتنی آسانی سے اترنے والا بھی نہیں ہوں. تو میں آپ کی خدمت اللہم صلی علی محمد. جب انہوں نے کہا سوار ہوا. اب جب ہم سوار ہوئے تو ٹھیک 15 دن رات وہاں سے سفر کر کے ایک ایسے سمندر تو تھا، ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں چاروں طرف سے پانی بالکل مختلف تھا. سفید پانی، پانی کا رنگ اتنا سفید تھا ایسا لگتا تھا جیسے سورج نیچے ہے اور سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں. میری آنکھیں پھٹی رہ گئی. میں پانی کی طرف دیکھتا رہا تو کپتان نے کہا لگتا ایسا کہ تجھے پانی نے حیرت زدہ کیا. کہا میں نے ہاں حیرت زدہ کیا، یہ پانی عجیب ہے. یہی تو آقا امام زمانہ کا معجزہ ہے. اس پانی کو کوئی جہاز سمندری کراس نہیں کر سکتا. یہاں جب آتا تو غرق ہوتا.
یہ सन 600 हिजरी के अली माजिंदरानी की गुफ्तगू, ठीक आज से ठीक 20 साल पहले मियामी से जाने वाले कप्तान की गुफ्तगू, आज से 10 साल पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा की कमेटी बनी कि बरमुदा ट्रायंगल पर जाकर देखें क्या हो रहा। चूंकि जब अमेरिकन 2 जहाज डूबे, तीसरा डूबा, चौथा डूबा, तो अमेरिका ने अपनी तरफ से जंगी जहाज भेजे 5 और उन एक बहुत बड़ा समंदरी जहाज भेजा उनकी देखभाल के लिए। गए, कुछ पता नहीं चला कहां गए। उसके बाद 50 जहाज भेजे, हवाई जहाज, एक भी पलट के नहीं आए, कुछ भी पता नहीं चला, कोई सिरा नहीं मिला, कोई बाल भी नहीं मिला। ठीक, ये उस वक्त ये हरकत में आ गए जब बर्तानिया का सबसे बड़ा जहाज, तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा जहाज उसी सफेद पानी में आके डूबा। तो अब आप, चूंकि इस पर मैंने इसलिए अर्ज किया कि यहां को मिलाने के लिए उसने कहा यह सफेद पानी है और इस सफेद पानी से कोई भी क्रॉस नहीं करता। तो अब आप वो बरमुदा ट्रायंगल पर जो कमेंट्री फिल्म बनी है उसको आप टीवी पर चलाइए, चला के फिर इस किताब को हाथ में लेके देखिएगा। फिल्म बनाने वाला यहां अमेरिकन है, वो कोई कुम का नहीं है, वो कोई नजफ का नहीं है, वो अमेरिकन है। ठीक, किताब लिखने वाला कुम का एक मुअम्मम अबा कबा पहना हुआ, ये कुम का है, और फिल्म बनाने वाला यहां का है। उसने जो फिल्म बनाई है वो आप फिल्म खोल के देखते जाइए और उसके बाद इस वाक़े को आप पढ़ते जाइए। जर्रा बराबर फर्क हो तो आप दूसरे दिन आके कहें मौलाना अम्मामा नहीं पहने, आप झूठ बोलते हैं, अम्मामा नहीं पहने। जर्रा बराबर अगर फर्क हो, ठीक, कप्तान 20 कप्तानों के मिकालात यहां नकल किए। हर कप्तान जब जजीरे बरमुदा में दाखिल होता है, अगरचे 100-200 के करीब जजायर हैं, मगर मखसूस 3 जजीरे हैं जहां तक आज तक अमेरिका नहीं जा सका। अमेरिका ने पूरी दुनिया की कमेटी बनी, नहीं जा सके। इसकी एक पूरी तारीख लिखी। इस वक्त मार्केट में तकरीबन 40 किताबें मिलती हैं बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर जो अमेरिकनों ने लिखी है। और अमेरिकनों ने जो लेटेस्ट तरीन किताब जो अमेरिकन ने लिखी है, जिसने बरमुदा ट्रायंगल पर अपने चश्मदीद वाकयात को बरमुदा ट्रायंगल के पहलू से निकलता हुआ आया था, हालांकि ठीक बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर नहीं था, इसका जहाज ऊपर ही रोक दिया गया था। और इसका जहाज जब रोक दिया गया था तो जहाज के अंदर जब भी बरमुदा ट्रायंगल से जहाज जाता है, ऊपर हवाई जहाज जाता, नीचे से हरी रोशनी आती है। वो हरी रोशनी बिल्कुल एक्सरे मशीन की तरह जहाज का हर पुर्जा नजर आता है। वो हरी रोशनी जहाज के अंदर चली जाती है और जहाज के तमाम पुर्जे जो काम करते हैं वो बेकार हो जाते हैं। जहाज पायलट के कंट्रोल में नहीं है, अब किसी और के कंट्रोल। अब पायलट मियामी एयरपोर्ट से राबिता करके कहता जहाज मेरे कंट्रोल में नहीं है, जहाज किसी और के कंट्रोल में है, मैं बेबस हूं, मैं शायद किसी और सैयारे में पहुंचा हूं, मैं जमीन से निकल चुका हूं। ये पायलट के जुमले, आखिरी जुमले जो मियामी एयरपोर्ट पर नोट किए जाते हैं। ठीक, काफी देर के बाद यह जहाज हिल जाता है, रुकता है और फिर हिलता है जोर से। उसके बाद हर शख्स को मौत सामने नजर आती है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये नीचे आता और बिल्कुल समंदर के करीब आता तो सब कहते अब तो मर गए। एकदम से इसको फिर छोड़ दिया जाता, अच्छा हमने तुम्हें माफ कर दिया, चले जाओ। फिर ये बुलंद होता है। जब बुलंद होता है तो फिर मियामी की तरफ चलता। जब मियामी, अब असल नुक्ता जो मुझे अर्ज करना, मैं अभी वो दास्तान को आखिर तक पहुंच, वो कल में यहां से आगे कल। तो अब जब मियामी पहुंचता है तो मियामी एयरपोर्ट वाले इस्तकबाल के लिए आते हैं, कहते तुम 20 मिनट कहां थे, नुक्ता यहां क्या है। यह दीनी तौर पर अगर कोई शख्स आके कह दे आप नहीं मान जाएंगे, ऐसे ही मौलवी कहते हैं। अगर मैं कुरान से कह दूं तो भी मुश्किल है, जो यहां के तरबियत याफ्ता हैं। हां, किसी अमेरिकन की जबान से कह दो फौरन मान जाएंगे। बहरहाल ये हमारा मिजाज बन चुका है। मगर कुरान और हदीस से अब आप गौर कीजिएगा, यहां पर नुक्ता क्या है। कहते हैं मियामी एयरपोर्ट पर उसको लेने के लिए जो आए, कहते हैं 20 मिनट तुम कहां गए थे। जहाज में अंदर सवार पायलट, अमला, सवारी सब गाड़ी देखते हैं, नहीं 20 मिनट तो हम कहीं भी नहीं गए, तुम 20 मिनट लेट आए हो। तो देखते हैं नहीं, जब देखते हैं कि 20 मिनट सबकी गाड़ियां,
पायलट से लेकर सबकी घड़ियां 20 मिनट पीछे है मायामी की घड़ियों से, जबकि उफक एक है, टाइम एक है। तो उन्हें हैरत होती है, पायलट को हैरत होती है 20 मिनट, यह कैसे मुमकिन है? कहां 20 मिनट तुम्हारा जहाज रेडार से गायब था, 20 मिनट तो नहीं हुए। तो देखते हैं 20 मिनट का फर्क है इनकी घड़ियों में, मायामी की घड़ियों में। तो उस बरमुदा ट्रायंगल में दाखिल होने से निकलने तक 15 से 20 मिनट लगते हैं। यह टाइम में शुमार नहीं होता, यह टाइम में शुमार नहीं होता। यह मेरा किसी दीनी आलिम का, किसी मर्जे का, किसी मुफस्सिर का नहीं, अमेरिकन पायलट का, एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 50 के करीब पायलटों के यहां अकवाल दिए हैं। वो मैं कल आपकी खिदमत में एक एक पढ़ के सुनाऊंगा। पायलट, उन्हें दीन से क्या वास्ता, बल्कि उन पर पाबंदी लगा दी थी। जो कमेटी बनी थी तहकीक के लिए, उनसे कहा था किसी अनसीन पावर का जिक्र ना करना, उन पर यह पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बावजूद आकर जो तज्जिए किए, उस पर मैं इस वक्त गुफ्तगू नहीं करता, मगर अब टाइम दाखिल होने से निकलने तक वो टाइम वक्त में हिसाब नहीं होता। सवाल यह है कि यह टाइम कहां चला जाता, यह वक्त कहां चला जाता? क्या कहते हैं आप इमाम जमाना को? इमाम जमाना, इमामुल आसर। इमामुल आसर क्या मतलब? वक्त के इमाम, वक्त के इमाम, टाइम के इमाम। सिर्फ मेरा और जमीन का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वक्त का कंट्रोल उनके हाथ में, जमाने का कंट्रोल उनके हाथ में। अब इस पर मैं सूरह वाक़या इब्राहिम की आयत की तिलावत करूंगा कल, कि वक्त पर कंट्रोल कैसे। हुवल्लज़ी सख्खर लकुमुल लैल वन नहार। वक्त क्या है? दिन और रात ही तो है। खुदा वो है, सूरह वाक़या इब्राहिम आयत नंबर 24 से लेकर 35 तक, वो है खुदा जिसने जमीन को, आसमान को, सूरज को, चांद को, दिन और रात को, दरिया को, समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। तस्खीर की जो ताबीर की सूरह नमल में हजरत सुलेमान के वाक़े में, हमने हवा को सुलेमान के लिए मुसख्खर किया था, सुलेमान के लिए मुसख्खर किया था। अब तस्खीर की क्या माने? वहां सूरह नमल की आयत में बताया तस्खीर के माने ये कि हमने पूरी तरह हवा को सुलेमान के कंट्रोल में दिया था। जब सुलेमान चाहते थे हवा धीमी चलती थी, जब चाहते थे तेज चलती थी। तो तस्खीर के माने कंट्रोल के। तो इसके माने ये कि अगर सुलेमान के कब्जे में हवा को दिया था, तो इमाम सुलेमान के हाथ में वक्त को दिया है, जमाने को दिया है, जमाने को उनके कंट्रोल में दिया है, जमाना उनके, इसीलिए इमामुल आसर। तो अब मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, चूंकि जाहिर है 5 मिनट मसाइब भी पढ़ने हैं। तो अब इस पर मैं आखिर तक, कल मैंने अर्ज किया कि आधा हिस्सा है। पहुंचे तो क्या हुआ, कहां पहुंचे, किसके पास पहुंचे? आका इमाम ज़मान से मुलाकात हुई, 18 दिन रहे तो क्या गुफ्तगू हुई, इस पर दिलचस्प तरीन मैंने सिर्फ आज शुरू किया, कल वादा किया था, कल इसका इख्तिताम। तो अब मैं यहीं पर रोक कर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इमाम वक्त हैं, इमामुल आसर हैं, इमाम जमाना वक्त के इमाम हैं। सिर्फ इंसानों के, सिर्फ जमीन के, सिर्फ कायनात के अजसाम के नहीं, वक्त के इमाम हैं। जी हां, आइए मेरे आपके वक्त के इमाम के बारे में। इस वक्त ठीक 4.5 मिलियन तड़प के रो रहे हैं आका हुसैन की ज़रीह पर जो पहुंच चुके हैं कि आका अब आइए अपने जद हुसैन का इंतकाम लीजिए, अब आइए आप अपनी मां जहरा का इंतकाम लीजिए, अब आइए बस बहुत हो गया। आप अगर सिर्फ टीवी देखें, एक मोमिन इस तरह से इमाम वक्त को पुकार कर तड़प कर रोता है, आका कब तक रुकिएगा, कब तक शहजादी सदा देंगी शिकस्त पहलू जहरा, कब तक कब्र मुकद्दस अंधेरे में। 2 जुमले मसाइब के, 2 जुमले में ज्यादा आपको जहमत नहीं देता, मसाइब कम, 2 जुमले। आप करबला से शाम चले जाइए, करबला से। अब तो वो रास्ता भी है जिस रास्ते से अहले बैत ले जाए गए थे, वो रास्ता मौजूद है। उसी रास्ते से आप करबला से शाम जाइए। जब आप करबला से शाम जाएंगे तो यहां पर रोक कर अल्लामा मजसी रिजवानुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में। अल्लामा मजसी 28वें जुज़ बिहार अनवार में फरमाते हैं कि जिस वक्त मिनहाल ने यह सवाल किया मेरे आपके चौथे इमाम से कि आका सबसे ज्यादा जुल्म और सितम कहां हुआ, तो मेरे आपके चौथे इमाम ने 1 दफा नहीं 3 दफा फरमाया अश्शाम, अश्शाम,
الشام. تو فرماتے ہیں علامہ مجلسی اس روایت کی تفسیر میں مجھے حیرت ہے کہ آقا زین العابدین نے 3 دفعہ شام کا کیوں نام لیا؟ اس لیے کہ خیمے کربلا میں جلے تھے، اہل البیت کربلا میں لٹے تھے، علی اصغر کربلا میں شہید ہوئے تھے، شہزادیوں کی چادریں کربلا میں چھینی گئی تھی. آخر آقا زین العابدین نے، میں تو مجلسی کا تجزیہ اگر میں سوال کرتا تو میرے ذہن میں جواب یہ تھا کہ حضرت فرمائیں گے فی الطریق مجھ پر سب سے زیادہ ظلم و ستم راستے میں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی اور دوسرے مورخین نے بھی دیا کہ جب مدینے سے چلے تھے تو آقا حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی اولاد، آپ کی اولاد باب الحوائش ابو الفضل عباس کی اولاد، آپ کے دوسرے 3 بھائیوں کی اولادیں، پھر حضرت مسلم بن عقیل کے 7 بچے کربلا میں تھے، پھر خود امام زین العابدین کی اولاد امام باقر کربلا میں تھے، 3 سال کے تھے کم سے کم. تو ایسی صورت میں آل بیت رسول کی شہزادی زینب کی اولاد، شہزادی ام کلثوم کی اولاد، یہ سارے خاندان بنو ہاشم کی اولادیں، معصوم بچوں کی تعداد. مجلسی نے ایک روایت یہ دی کہ 80 تھے معصوم بچے، ایک روایت یہ دی کہ 70 تھے معصوم بچے. مگر جب شام غریبہ کے بعد شہزادی نے بچوں کو تلاش کیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچے کتنے ملے؟ صرف 45 بچے ملے. سب کھو گئے تھے. زہرا کی اولاد اس قیامت کے منظر میں معصوم بچے کھو گئے تھے. کسی بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہاں جا رہا ہے. اسی لیے علامہ مرزا نے نفائس الاخبار میں دیا ہے کہ 12 سال کے بعد جب ایک بچہ ملا ہے، جوان ہوا، روتا ہوا مدینہ آیا، گھر تلاش کرتا ہوا، اس بچے کا، اس جوان کا واقعہ دیا ہے کہ یہ جب 3 سال کا یا 4 سال کا تھا، جو اس میدان محشر میں جب خیموں میں آگ لگی تھی، زہرا کے بچے جب بکھر گئے تھے تو یہ بچہ نکلا تھا. اندھیری رات تھی سے پتہ نہیں تھا کہاں جا رہا ہے. جب شہداء سے نکل کے باہر کسی کھیت میں جا کے گر گیا، 3 دن کا پیاسا، دشمنوں کو نظر نہیں آیا، وہیں پر پڑا رہا. 3 دن کے بعد وہاں سے جب یہ چلے گئے، یزید کی فوج لعنت اللہ علیہ چلی گئی وہاں سے، اولاد رسول وہاں سے لے جائے گئے تو ایک چرواہا وہاں سے بکریوں کو لے کے گزرا، دیکھا ایک ننھا سا معصوم کھیت میں گرا ہوا ہے. اس کو اٹھایا تو بے حس ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. جب اس کو اٹھا کے فوراً پانی پلایا تو اس کے نبض میں حرکت آئی. جب اسے حرکت محسوس ہوا تو اس بچے کو اٹھا کے لے گیا گھر، اور گھر لے جا کے جب پانی پلایا تو کہتا اسے ہوش آیا. اس نے خوف کے حالت میں آنکھ کھولی اور ایک ایک کو گور کے دیکھ رہا تھا، اور صرف آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، کچھ کہتا نہیں تھا. خوف کا یہ عالم تھا اس بچے کا، زبان سے کچھ بول نہیں پاتا تھا، اور گور کے ایک ایک کو، خواتین کو، مردوں کو دیکھتا تھا. اور جب خواتین گود میں لیتی تھی تو پلٹ کے غور سے دیکھتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے بچہ ماں کو تلاش کر رہا، ماں سے کھو گیا، ماں کو تلاش کر رہا. جب اہل خانہ نے پوچھا تم کون ہو تو بولتا نہیں ہے. ایسا لگتا جیسے بچہ بول نہیں سکتا، بولتا نہیں ہے. جب دیکھا یہ بولتا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کہا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، بڑھتا گیا. یہ بڑا ہوا، 8 سال، 10 سال، 12 سال اس کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، اور اس نے 12 سال تک نہیں بتایا. اس کی عمر 3-4 سال کی تھی، 12 سال کا ہوا، یعنی اب 16 سال کا. جب 16 سال کا ہوا بکریاں چلاتا تھا. بکریاں چرا کے ایک دن لیٹ آیا، دیر سے آیا گھر، تو یہ عرب جو تھا وہ تڑپ رہا تھا کہ کہیں سویا ہوگا اور میری بکریاں بیڑیا کھا گیا ہوگا، اس لیے نہیں آ رہا. آدھی رات کو تھکا ہوا بچہ بکریوں کو لے کے آیا. یہ غصے میں آگے بڑھ کے کہا تو کہاں گیا تھا؟ کہا میں بکریاں چرا رہا تھا، اچانک بیڑیا آ گیا تھا. بکریاں بیڑیے کو دیکھ کے بھاگ گئی تھی، ان کو جمع کرنے میں دیر لگی. تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. 2 تھپڑ لگائے، منہ کے بل زمین پر گر کے روتا رہا. یہ گیا اندر، بیٹ بکریوں کو باٹ میں رکھا، اندر جا کے سونے لگا. کیا سونا تھا؟ ابھی لیٹا تھا، نیم خواب کی حالت میں تھا. اسی ماں کو دیکھا جو ہر یتیم کے لیے آتی تھی. خواب میں دیکھا، آئی ہے تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ تو کہا آپ کون ہے؟ میں زہرا ہوں. تو نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ تو ایک مرتبہ دوسری بار یہ خواب دیکھتا ہے. کہاں شہزادی آپ کا بچہ؟ کون ہے جس سے تو بکریاں چراتا ہے؟ کون ہے جو منہ کے بل لیٹ کے مٹی کے اوپر رو رہا؟ میرا بچہ ہے اور تو مارتا ہے.
یہ فوراً اٹھا، باہر آیا، دیکھا روتے روتے تھکا ہوا بچہ منہ کے بل لیٹ کے مٹی کے اوپر سو رہا، اس کے چہرے کو اٹھا کے صاف کیا، کہا خدا کے واسطے بتاؤ تم کون ہو؟ بس مومنین و مومنات کے لیے ایک بات عرض کر دوں، مجھ سے مصائب نہیں پڑے جاتے۔ اس بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا اگر میں بتاؤں گا تم مارو گے تو نہیں؟ اگر میں بتا دوں تم مارو گے تو نہیں؟ کہا نہیں میں نہیں ماروں گا، میں قسم کھاتا ہوں نہیں ماروں گا، میں زہرا کی اولاد سے ہوں۔ اے ارباب اعضاء، زہرا کا گھر اس طرح سے اجڑا کہ بچے جو کھو گئے تھے وہ کوئی 12 سال بعد، کوئی 16 سال بعد ملتا۔ ماتم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین وادنا، حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الاطیبین الطاہرین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ صلوات اللہم صل علی سورہ مبارک بقرہ کی یہ آیت یقیناً ہر مومن کو یاد ہے، ابتدائی آیت ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک تفسیر اور بہت سی تفاسیر ہیں، غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے ظاہر آپ جانتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھنے والے، یعنی یہ قرآن باعث ہدایت ہے ان مومنین کے لیے، ھدی للمتقین، بلکہ مومن ہی نہیں ان متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دین کا آدھا حصہ غیب پر مشتمل ہے، جیسے قبر ہے، جیسے آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، صراط ہے، سوال و جواب ہے، خود توحید سے لے کر وجود ذات لم یزل سے لے کر ملائکہ کا وجود، خدا کا وجود، آخرت کا وجود، جنت کا وجود، قبر میں سوال و جواب، یہ سب غیب ہیں۔ اس بنا پر مومن اور وہ بھی متقی، اس کی پہلی صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صاحبان تقویٰ کی پہلی نشانی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز خود حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وجود مقدس ہے۔ غیب سے مراد مکتبہ اہل البیت میں زیادہ، اگرچہ غیب سے مراد مطلق ہے، جو میں نے عرض کیا کہ غیب
آدھا دین بلکہ دین کی اساس و بنیاد غیب پر ایمان پر منحصر ہے۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء الہی نے سوال کیا، جیسے حضرت موسیٰ کا سوال ربی ارینی، پروردگار تو اپنے آپ کو دکھلا دے، تو خدا نے جواب دیا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے موسیٰ۔ اسی طرح سے خدا چونکہ قابل دید نہیں ہے، آنکھ صرف اسی شے کو درک کر سکتی ہے جو آنکھ میں آ سکے۔ اگر خدا آنکھ میں آئے تو توحید نہیں رہے گی، ذات اللہ وحدہ اللہ شریک خدا نہیں رہے گا۔ آنکھ محدود شے کو درک کر سکتی اور وہ لامحدود ہے۔ لامحدود آنکھ میں آ کر محدود نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر خدا غیب ہے۔ اگرچہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا علی ارأیت اللہ، کیا آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بن دیکھے کسی کی عبادت کرتا ہوں؟ وہاں بن دیکھے سے مراد حضرت نے وضاحت فرمایا۔ حضرت نے فرمایا خدا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، ان آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان آنکھوں سے مراد ضمیر کی طرف، عقل کی طرف اشارہ ہے۔ عقل ماورا طبیعت کی چیزوں کو درک کرتی ہے اور سامنے طبیعت کے سامنے کی چیزوں کو یعنی عام طور پر انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، آسان ہے، مگر ماورا طبیعت یعنی جو مادی اشیاء ہیں جو نظر آ سکتی ہیں، ان کے پیچھے جن کا وجود ہے ان کو درک کرنا سوائے عقل پر زور دینے کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو ایک غیب پر ایمان لانے سے مراد ایک آقا امام زمانہ روح ارواحنا لہ الفدا کا وجود مقدس ہے۔ جہاں پر ہماری گفتگو اس منزل پر آئی تھی کہ کیا غیب سے مراد حضرت یعنی اس طرح سے غائب ہیں کہ اس زمین سے غائب کسی اور سیارے پر ہیں، یا غیب سے مراد یہی میرے آپ کے درمیان اسی زمین پر ہمارے درمیان ہے مگر میری آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ تو اس پر کل سورہ بارکہ یوسف کی آیات کی تلاوت کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام صادق صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت نے ارشاد، بلکہ حضرت نے، میں نے پہلی بار حضرت کا یہ جملہ دیکھا پوری امام صادق سلام اللہ علیہ کی پوری زندگی میں، چونکہ حضرت کی زندگی کو 4000 شاگردوں نے مختلف زندگی کے پہلوؤں کو احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کبھی یہ نظر نہیں آئے۔ جیسے بہار ہے 110 جلدوں پر مشتمل، اس میں امام صادق سلام اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق ایسی گفتگو کبھی نظر نہیں آئی۔ پہلی بار حضرت کا یہ جملہ میں نے دیکھا کہ ان خنزیروں کو کیا ہوا ہے۔ یہ جملہ حضرت کا بہت سخت ہے، مگر آپ غور کیجئے کہ معصوم کی زبان عصمت سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ جذباتی نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر عرض کروں کہ شہزادی کونین کی عصمت و عظمت و مقام و علم قرآن سے ثابت ہونے کے بعد اگر شہزادی بھرے دربار میں کسی کو اسلام سے خارج قرار دیتی ہیں تو وہ جذباتی نہیں ہے، ورنہ عصمت ختم ہو جائے گی، عصمت نہیں رہے گی۔ جذبات کے تابع نہیں، قرآن کے تابع ہیں، قرآن کے تابع ہیں۔ اسی طرح سے امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، ان خنازیر کو کیا ہو گیا؟ کیا یہ لوگ سورہ یوسف کی تلاوت نہیں کرتے؟ اس پر کل میں عرض کر چکا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یوسف میں کیا صاف طور سے آیت نہیں کہتی کہ برادران یوسف نے یوسف سے 3 دفعہ ملاقات کی، نہیں پہچانے کی یہ یوسف ہے؟ بھائی تھے، سگے بھائی تھے، یعنی خدا سامنے گفتگو کراتے ہوئے بھی پردے میں رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سامنے گفتگو کر رہے ہیں یوسف سے برادران یوسف، اور 3 دفعہ مل چکے، تیسری دفعہ بھی پہچانا نہیں۔ جب جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ فَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اے عزیز مصر، گفتگو یہاں سے شروع کی، اے عزیز مصر ہم اپنی جمع پونجی لے کر آئے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، گندم دے دیں، قحط نے ہم پر بہت سختی کی ہے اور ہم بہت مجبور ہو کے آپ کے پاس آئیں۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب کا خط بھی پیش کیا، حضرت یعقوب نے خط میں جو لکھا تھا وہ بھی پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب ان بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم قحط نے ہمیں بہت ضرر پہنچایا، مسنا الضر، اور اس گفتگو کے بعد جب کہا کہ خدا صدقہ دینے والوں کو بہترین جزا دیتا، آپ صدقہ بھی دیں، تو انبیاء کی اولاد اور اس حد تک حالات پہنچ جائیں
تو حضرت یوسف کی آنکھوں سے آنسو آئے. پھر حضرت یعقوب کا خط پڑھنے کے بعد تو اور رونے لگے. تب حضرت یوسف نے کہا افعلمتم ماذا فعلتم بیوسف واخی، کیا تم سمجھ گئے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا سامنے؟ کیا تم سمجھ گئے؟ تو بھائیوں نے کیا کہا؟ دیکھ رہے ہیں. قرآن نہیں کہہ رہا کہ ان کے چہرے پر کوئی پردہ تھا ہٹا دیا. قرآن نہیں کہہ رہا کہ چونکہ پردے میں تھے اس لیے نہیں پہچانا. قرآن تو ایک مکالمے کو بیان کر رہا ہے کہ گفتگو کرتے کرتے یوسف جذباتی ہو گئے. اور جب حضرت یوسف جذباتی ہو گئے تو حضرت یوسف نے کہا افعلمتم ماذا فعلتم بیوسف واخی، کیا تمہیں پتا چلا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو فوراً انہیں جھٹکا لگا. قالوا انت یوسف، یہ سورہ یوسف. کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی سگے بھائی ہیں، اسی گود میں جس یعقوب کی گود میں یوسف پلے اسی میں یہ پلے ہیں. 8 سال تک ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں. کیا بڈھے ہو گئے تھے؟ کیا شکل بدل گئی تھی؟ کیسے نہیں پہچانا؟ خدا سامنے دکھاتے ہوئے بھی اپنی حجت پر پردہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آقا امام زمانہ میں یوسف کی یہی صفت ہے کہ آقا امام زمانہ یوسف کی طرح سامنے ہیں، مگر پردہ میری اور آپ کی آنکھوں کے اوپر ہے. پردہ وہاں نور الہی ہے، حجت نور ہے. کیا نور پر پردہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. نور پر پردہ نہیں ہو سکتا. تو اب حجت خدا کے وجود پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا آپ کی اولاد، اصل مسئلہ یہ تھا آپ تنہا غائب ہیں یا آپ کی پوری اولاد غائب ہے. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جس نے حضرت کی بارگاہ میں جا کے ملاقات کی اور اس نے آ کر جو کتاب لکھی، اس کتاب کی تصدیق 100 مجتہدین نے، شہید اول سے لے کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک، آیت اللہ مراشی نجفی تک 100 مجتہدین نے اس شخص کی داستان کی پوری تصدیق کی. اس تصدیق کی بنیاد پر سب سے پہلے آیت اللہ نائینی نے جمعے کی نماز کا فتویٰ دیا، ورنہ اس سے پہلے مکتبہ اہل البیت میں جمعے کی نماز نہیں تھی. میں نے عرض کیا کہ جمعے کی نماز کیوں نہیں تھی. حضرت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے. اس کے باوجود کہ آیت اللہ حکیم اس خط کو مانتے ہیں، اس شخص کو مانتے ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہیں، مگر پھر بھی حضرت آیت اللہ محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جمعے کی نماز نہیں ہے. غیبت امام میں جمعے کی نماز نہیں ہے. آیت اللہ حکیم کا فتویٰ یہ تھا رجا، یعنی رجائے مطلوبیت کی غرض سے آپ جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر ظہر بھی پڑھ لیں. حضرت آیت اللہ گلپایگانی کا آپ فتویٰ دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ آپ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے، ظہر ضرور پڑھے، اس لیے کہ جب تک امام معصوم کی حکومت نہیں ہے جمعہ نہیں ہے. حضرت آیت اللہ گلپایگانی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں الاحوط الجمع بینہما، بہتر اور احوط یہ ہے کہ جمعہ اور ظہر دونوں کو جمع کریں. کیسے؟ یعنی بلا تعین، واجب کی نیت کیے بغیر، معین کر کے واجب نہ کریں. میں ظہر کی 4 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں قربت نہیں کہے، میں جمعے کی 2 رکعت نماز واجب پڑھتا ہوں نہیں، بلکہ یہ کہہ کہ جمعے کے دن نماز پڑھے ظہر اور جمعہ دونوں کی. میں جمعے کی نماز جو میرے ذمہ ہے وہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. ظہر کو پڑھتے وقت بھی ما فی ذمتی کی نیت سے پڑھ لے، جو اس کے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے. یہ امام خمینی کا فتویٰ، وہ آیت اللہ گلپایگانی کا فتویٰ، وہ آیت اللہ محسن حکیم کا فتویٰ. تو یہ مراجع کرام، آیت اللہ خوئی نے جو جمعے کی نماز کو، ہاں اس کے شرائط ہونے کی وجہ سے، شرائط اگر موجود ہے تو جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں. حضرت آیت اللہ خوئی تھے، ان کا یہ مسئلہ تھا. یہی مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا، یہی مسئلہ آیت اللہ خمینی کا، یہی مسئلہ دوسرے کچھ اور مراجع کا، جیسے سابقہ مراجع. مگر آیت اللہ نائنے سے پہلے کوئی مرجع نہیں گزرا ہے جس نے جمعے کی نماز کو کہا ہو کہ جمعے کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس نماز کا تعلق براہ راست حکومت اسلامی سے ہے. اگر حکومت اسلامی نہیں ہے، اگر آزادی سے خطبہ نہیں دیا جا سکتا، اگر اس میں مملکت اور مسلمانوں کی زندگی کے امور بیان نہیں ہوتے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جمعے کی نماز ہے ہی نہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیں. تو اب یہ شخص گیا، اس نے دیکھا. اب یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں وہ شخص جو گیا تھا، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ سورہ مبارکہ ابراہیم نکال کے کچھ آیات کی تلاوت کر کے آپ کو بتا دوں کہ حجت، کل میں نے ایک لفظ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حجت خدا کو امام العصر
امام زمانہ، زمانے کے امام، عصر کے امام، وقت کے امام، کیا یہ وقت امام کے کنٹرول میں ہے یا امام وقت کے کنٹرول میں ہے؟ کیا زمانہ امام کے قابو میں ہے یا امام زمانے کے قابو میں؟ زمین امام کے قابو میں، درست. سورج امام کے قابو میں، درست. سورہ رات، سورہ ابراہیم، سورہ قصص. زمین امام کے قابو میں، پانی امام کے قابو میں، چاند امام کے قابو میں. نظام کائنات میں جتنا یہ منظومہ شمسی آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا منظومہ شمسی امام کے قابو میں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، سورہ رات، اسی طرح سے دوسری صورت قرآن کریم کی بڑی، سورہ نمل جہاں حضرت سلیمان ابن داؤد کا واقعہ پورا آ رہا، اور پھر سورہ سبا جہاں حضرت سلیمان ابن داؤد کا واقعہ 2 دفعہ دہرایا گیا. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ سب جب سورہ ابراہیم کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر تسخیر کی ایک لفظ آتی ہے، وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. خدا وہ ہے جس نے مسخر کیا دن اور رات کو. اب آپ مجھے بتائیے، زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ مکان، جگہ. زمان کیا ہے؟ وقت ہے. زمان وقت ہے. زمان وقت ہے. زمین کو مسخر کیا، آسمان کو مسخر کیا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو. ساتھ یہ کہا کہ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار. خدا وہ جس نے دن اور رات کو مسخر کیا. اور تسخیر کے معنی میں عرض کر چکا کہ کسی کے قابو میں دینا، کنٹرول میں دینا. تو خدا نے جس طرح سے زمین و آسمان و سیاروں کو مسخر کر کے کسی کے کنٹرول میں دیا، یعنی کسی سے مراد انبیاء، کسی سے مراد ائمہ، ان کے کنٹرول میں دیا. تو سورہ ابراہیم کی آیت بتاتی کہ دن اور رات کو بھی مسخر کیا. دن اور رات، زمانہ یا تو دن ہے یا رات ہے. زمانہ جو ہے یا دن ہے یا رات ہے. دن اور رات سے ہٹ کر زمانے کا اطلاق نہیں ہوتا. تو خدا نے جن چیزوں کو مسخر کیا ان میں سے ایک دن اور رات ہے. دن اور رات کو تسخیر کرنے کے کیا معنی؟ یعنی دن ان کے قابو میں ہے، دن کو دن ہی رکھے، رات نہ ہونے دے ان کے کنٹرول میں. رات کو رات ہی رہنے دے، دن نہ ہونے دے ان کے کنٹرول میں. تسخیر کے یہی معنی. تسخیر کے معنی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، آیت اللہ محسن طباطبائی نے تفسیر میزان میں، تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے، اور ویسے بھی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے انگلش میں تسخیر کے کیا معنی؟ کسی شے کو کسی کے کنٹرول میں، قابو میں دینا. جیسے سورہ نمل میں ہوا کو ہم نے مسخر کیا سلیمان کے لیے، تو اب اس کے ہم نے مسخر کیا، کیا مطلب؟ یعنی ہوا پر سوار ہوتے ہیں سلیمان، جہاں چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں. سورہ مبارکہ نمل، جہاں چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں تو ہوا دھیمی دھیمی چلتی ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو تیز تیز چلتی ہے. سورہ نمل. تو اس کے تسخیر کے معنی تو خود قرآن نے بتا دیا کہ اب ہوا کو ہم نے سلیمان کے کنٹرول میں دیا ہے، اس کے دوش پر سوار ہو کے تیز چلائیں، ان کی مرضی، آرام سے چلائیں، ان کی مرضی. گویا سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہما کے لیے ہوا آج کے بس، آج کے ٹرین، آج کے جہاز کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب ہوا جس طرح سے جہاز پائلٹ کے کنٹرول میں، بس ڈرائیور کے کنٹرول میں، ٹرین ڈرائیور کے کنٹرول میں، کپتان کے کنٹرول میں جہاز، کشتی، اسی طرح سے ہوا سلیمان ابن داؤد سلام اللہ علیہ کے کنٹرول میں. البتہ بعض اوقات جہاز بے قابو ہو سکتا ہے، بعض اوقات ٹرین بے قابو ہو سکتی ہے، مگر تسخیر اگر ہو، مسخر ہو جائے تو ناممکن ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو. تسخیر کے معنی یہی ہے، ناممکن ہے وہ کنٹرول سے. جہاز تو قابو سے نکل سکتا ہے پائلٹ کے، مگر چونکہ خدا نے مسخر کیا سلیمان ابن داؤد کے لیے ہوا کو، ہوا کے لیے ناممکن ہے کہ سلیمان ابن داؤد کے کنٹرول سے باہر چلی جائے، ناممکن ہے. تو ایسی صورت میں سورہ ابراہیم ہم نے دن اور رات کو مسخر کیا. اب وہ سلیمان ابن داؤد نہیں ہے وہاں پر، زمانے کے حجت کے لیے دن اور رات کو مسخر کیا. تو اب آئیے ہم اس منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہتے تھے جو حضرت کی بارگاہ میں گیا. اس نے جا کے کیا دیکھا؟ کیا اس نے دیکھا؟ آج ایک صلوات بھیجیے گا. میں اس داستان کی، چونکہ کل امام رضا صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہے، اس کے بعد حضرت کی زندگی سے متعلق
ایک دو چونکہ پورے کے پورے اشرے ہوتے ہیں ائمہ معصومین پر، واقعاً امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ کی زندگی جو حضرت نے مناظرے کیے ہیں، دلچسپ ترین مناظرے آقا امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ نے جو مناظرے کیے ہیں، دلچسپ ترین مناظرے حضرت کے، وہ کل ظاہر ہے ایک دن میں ایک معصوم کی زندگی پیش کرنا ایک حقیر سے طالب علم کے بس میں نہیں ہے، تو 2 دن تو حضرت امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ پر میری گفتگو ہوگی، اس لیے میں آج یہ داستان امام آقا امام زمانہ رواحنا اللہ الفدا کی بارگاہ میں جانے والے کی داستان کو آج میں آپ کی خدمت میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، اس کے بعد وہ مجھ سے اس طرح گھل مل کر باتیں کرنے لگے جیسے ایک عرصے پہلے سے جانتے ہیں۔ دوران گفتگو ایک مرتبہ پھر کہا، میرا خیال ہے آپ کے والد کا نام فاضل ہے، آپ کے والد کا نام فاضل ہے، چونکہ یہ عالم دین جس سے ملے، کہا کہ گفتگو کرتے کرتے کہا کہ آپ کا نام فلاں ہے، آپ کے والد کا نام فاضل ہے، تو میں نے کہا ہاں، اور خوش ہو گیا کہ شاید یہ شخص میرے دمشق سے اندلس تک کے سفر میں شریک سفر رہا ہے، مجھے جانتا، ممکن ہے اس کی وساطت سے میری رسائی آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا تک ہو جائے، میری مشکل حل ہو جائے، اور مجھے جزیرہ خضرا دیکھنے کا موقع مل جائے، کیونکہ یہ تو میرے حسب نسب سے تک واقف ہے، مجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کے لیے اس کی شہادت کافی ہوگی۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ مجھے کہاں سے پہچانتے ہیں؟ آپ نے کیسے میرا اور میرے والد کا نام کیسے لیا؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ دمشق سے مصر تک تو ہمارے شہری کے سفر نہیں رہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہیں مصر سے اندلس تک کے سفر میں تو آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا نہیں، میں کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، میں پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے کہا میں پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں، فرمایا نہیں، بلکہ مجھے جان امام زمانہ کی قسم، مجھے امام زمانہ کی جان کی قسم، میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ملا، میں نے اس سے پہلے، آج سے پہلے کبھی بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں نے قسم کھا رہا ہوں، تو یقیناً سچا تو ہوگا، لیکن مجھے پہچانتا کیسے ہے؟ آخر میں نے پوچھ لیا، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ پہلے کبھی آپ کو دیکھا، نہ جانتا تھا، جب اس مرتبہ ادھر آنے لگا تو آپ کا نام، آپ کے والد مرحوم کا نام یہ بھی پتا تھا، والد فوت ہو گئے، والد مرحوم کا نام اور آپ کا حلیہ مجھے بتایا گیا، اور حکم دیا گیا کہ میں واپسی پر آپ کو اپنے ساتھ لیتا چلوں۔ میں تو جیسے ہوا میں اٹھنے لگا، خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شہر والوں کے بقول یہ لوگ اس جگہ 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ 1 ہفتہ ٹھہرے۔ 7 دنوں کا یہ انتظار میرے لیے 7 برس سے کم نہ تھا۔ جب تمام افراد کو ان کا طعام پہنچ گیا، ان سے دستخط لے لیے گئے، وہ تیار ہوئے، مجھے ساتھ لے لیا۔ مسلسل 16 دن مسلسل اسپانیہ سے آپ آج بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ کشتی، وہ جو لکڑی کی کشتیاں ہوتی تھی، بڑی بڑی کشتیاں، آج کی کشتیاں نہیں جو انجن پر چلتی ہیں، مگر وہ جو ہوا پر چلتی تھی، وہ کشتی کتنے دن میں اندلس سے، اسپانیہ سے، اسپین سے یہاں جزیرہ برمودا تک آ سکتی ہے، مجھے نہیں اندازہ۔ کہہ رہے ہیں 16 دن مسلسل 16 دن اس بزرگ جس کا نام محمد تھا کے ساتھ کشتی میں رہا۔ 16 دن بعد ہم سمندر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ اس کے پانی کا رنگ سفید تھا۔ میں حیران اور بالکل انتہائی میں حیرانی میں اس پانی کو بار بار دیکھنے لگا اور میری آنکھیں خیرہ کرنے لگیں۔ اس بزرگ نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس قدر تم ششدر پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس پانی کا رنگ کچھ اور نظر آ رہا، اس میں دیگر پانیوں کی کوئی شباہت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس جگہ کا پانی یہ آب سفید ہے، یہ پانی سفید ہے، یہ دریائے سفید ہے، اور وہ جزیرہ خضرا ہے سامنے۔ اس سفید پانی نے چاروں طرف سے جزیرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس طرف سے آنا چاہو گے اس آب سفید سے گزرنا ہوگا۔ خالق کائنات کی حکمت اور حضرت حجت کی برکت سے ہمارے دشمنوں کی کشتیاں کتنی مضبوط کیوں نہ ہو، اس آب سفید میں غرق ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہاں، وہ امریکن پائلٹ، وہ امریکن جہاز جو اس آب سفید کو ابھی اس صدی میں، یہ تھا واقعہ کب؟ یہ تھا واقعہ آج سے 900 سال پہلے، آج سے ٹھیک 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 150 سال پہلے، آج سے بلکہ ابھی 10 سال پہلے۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہ امریکن جو وہاں سے گزرتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کا پانی مختلف لگتا، ہمیں یہ سفید پانی نظر آتا،
ہمیں اس سفید پانی کو کراس کرنے کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ سفید پانی کے بعد ہم ایسی جگہ داخل ہوئے ہیں, یا تو ہم زمین سے نکل کے کسی اور سیارے میں گئے ہیں. ہمیں یہاں کی لائٹیں, نیچے سے لائٹ آ رہی ہے, وہ لائٹ الگ نظر آتی ہے, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. 100 سے زیادہ پائلٹوں کے بیانات ہیں, اور انہوں نے پھر ان میں سے ایک کا دکھ کا زندہ بچ کے آئے ہیں, باقی نہیں بچ کے آئے. امریکہ کی پوری 50 فوجی جہازوں پر مشتمل جہازوں نے جا کے حملے کی غرض سے گئے, ایک بھی پلٹ کے نہیں آیا. امریکہ کا سب سے بڑا جہاز گیا, جنگی جہاز, پلٹ کے نہیں آیا. اس کے بعد پوری دنیا کی ٹیم گئی, پلٹ کے نہیں آئے. اب آپ غور کیجئے گا کہ میں اب آپ کی خدمت میں وہ پائلٹ کے بیانات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلوات بھیجئے گا. میں نمبر 1 نمبر 2 میری سلیٹ نامی کشتی کی داستان. مثلث برمودا کو عبور کرنے والی کشتی کئی ماہ پہلے گم ہو گئی تھی. رسالہ الف با بغداد, تاریخ 31 مئی 1978, الموسوعۃ العربیہ طبع دوم 197, اور روزنامہ جمہوریت بغداد 15 دسمبر 1979 کے مطابق میری سلیٹ اچانک دسمبر 1972 میں کسی فنی خرابی کے بغیر بحر اوقیانوس کی سطح پر نمودار ہوئی. ہر لحاظ سے کشتی بے نقص بے عیب تھی. کشتی کے تمام آلات چل رہے تھے, صحیح حالت میں تھے, انجن ٹھیک کام کر رہا تھا, ایندھن کا ذخیرہ وافر مقدار میں موجود تھا, وائرنگ سسٹم, پائپ لائن اور رسیاں وغیرہ مضبوط تھی, پانی کی ٹینکی فل تھی جو 6 ماہ تک چل سکتی تھی. مسافروں کے لیے پینے کا پانی کافی موجود تھا. کسی حملہ یا حادثہ یا فنی خرابی کا کوئی معمولی نشان تک نہ تھا. ہر لحاظ سے صحیح و سالم کشتی کسی نقص و عیب کے بغیر پانی کی سطح پر آزاد ہو کر تیر رہی تھی. لیکن کئی ماہ پہلے کشتی پر کیا بیتی, مسافروں کو کون سا حادثہ پیش آیا, کچھ معلوم نہیں تھا. کپتان کے کیبن میں اندر اندراجات کا رجسٹر کھلا تھا, اور مثلث برمودا کے قریبی جزیرہ آزور کو عبور کرنے تک کے تمام حالات تفصیل سے درج تھے. کپتان نے کشتی کے سیب میں رقم, قیمتی جواہر اور انتہائی بیش بہا کاغذات جو کہ جو رکھے تھے ویسے ہی پڑے تھے. نہ کوئی کاغذ غائب تھا, نہ کوئی جواہرات میں سے کوئی ایک ہیرا غائب تھا, کچھ نہیں, سب سالم. یہاں تک کہ ٹیبل پر پانی سجایا تھا کھانے کی میز پر, اور کھانے سجا دیے تھے. مسافر کھانے پر آ کے بیٹھ گئے تھے, اور بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے سامنے آیا تھا, پانی بھی سامنے آیا تھا. یہ جہاز غائب ہوا. ٹھیک 1 سال کے بعد سطح سمندر پر یہ دوبارہ آیا, تو جب جا کے دیکھا ہر شخص اپنی سیٹ پر موجود ہے مردہ حالت میں. ہر شخص اپنی سیٹ پر موجود ہے مردہ حالت میں. نہ تو گلاس کا پانی گرا ہے, کھانا خراب ضرور ہوا تھا, کھانا کا برتن بھی اسی طرح سے. صرف اس جہاز سے ایک چیز غائب ہو گئی تھی, وہ کیا, جو سمت معلوم کرنے کا جو آلہ ہوتا وہ غائب ہو گیا تھا, باقی سب صحیح تھا. کیا بھی تھی, سال بھر برطانیہ نے, فرانس نے, جرمنی نے اس کشتی کو نکالنے کے لیے کوشش کی, نہیں ملی کسی کو. 1 سال کے بعد دوبارہ سطح سمندر پر انسان موجود, جواہرات موجود, کوئی چیز کمی نہیں, سب موجود اپنی جگہ پر. کتا تھا, وہ کسی کا کتا, وہ بھی مر گیا تھا, موجود تھا, مر گیا تھا, موجود, کوئی نقصان نہیں. صرف ایک چیز غائب تھی, وہ کیا, وہ آلہ جو سمت کو معلوم کرتا ہے وہ غائب تھا, باقی ہر چیز موجود تھی. نمبر 1. نمبر 2, برطانیہ کی جنگی کشتی اٹلانٹا, الف با طبع بغداد. 1880 میں برطانیہ کی ایک جنگی کشتی 290 سپاہیوں کو لے کر جزیرہ برمودا سے روانہ ہوئی, اور کچھ دیر بعد گم ہو گئی. اسے گم ہوئے 1 صدی 100 سال گزر گئے. اسے گم ہوئے 100 سال گزرے. برطانیہ نے پوری کوشش کی کہ اس کو پیدا کرے, نہیں کر سکا. 1 صدی گزر چکی, لیکن تاحال معمولی اطلاع بھی نہیں مل سکی. یہ کشتی کہاں گئی اور کشتی کے مسافر کہاں گئے نہیں پتا. اس میں مسافر بھی نہیں تھے, کشتی ہی نہیں تھی, مسافر کیا ہوئے کچھ نہیں پتا. ٹھیک. نمبر 3, پرتگال کی
सनीटा मेरी नामी किश्ती अलिबा बगदाद 31 मई 1978 के मुताबिक पुर्तगाल की सनेटा मेरी नामी किश्ती अपने तमाम मुसाफिरों और अफराद अमला समेत के साथ गुम हो गई। फिर कई बरस गुजर जाने के बाद बहर ओक़यानुस की सतह पर किश्ती फन्नी और मौसमी खराबी के बगैर नमूदार हो गई। सब मुसाफिर और अफराद अमला अपनी अपनी सीटों पर खुश्क शुदा लाशों की सूरत में मौजूद थे। आज तक कोई पता न चल सका कि इस किश्ती को वो कौन सा हादसा पेश आया कि किश्ती सही और सालिम गुम होने के बाद और आज खुद बाहर आ गई, लेकिन तमाम के तमाम अफराद और तमाम मुसाफिर मौत के मुंह में चले गए। न लाशें गली हैं न सड़ी हैं, बल्कि हुनूद शुदा मैतों की तरह, बाकायदा जैसे मैत को गुस्ल देकर हुनूद करते हैं, गुस्ल देकर हुनूद शुदा मैतों की तरह मौजूद है। मैतें नहीं सड़ी हैं, सही सालिम मौजूद हैं। अब आप गौर कीजिएगा, हुनूद शुदा मैतों की तरह आप अपनी अपनी सीटों पर अपने तमाम सामान के साथ मौजूद, उनका कोई उनकी चीज गायब नहीं, सोना है, घड़ियां हैं, जो कुछ उनके पास सब मौजूद, कोई नुकसान नहीं, सब अपनी जगह पर। नंबर 4, अमेरिका के 5 गुमशुदा हवाई जहाज। अब यहां से अमेरिका का शुरू होता है। अमेरिका के 5 अखबार अल किफा अल अरबी 19 फरवरी 1980 को रोजनामे जमहूरियत वगैरह के मुताबिक मुसल्लस बरमुदा के वहशत अंगेज हादिसात में से एक अजीम हादिसा अमेरिका के 5 हवाई जहाजों और उनके अमला के तमाम अफराद का एक दिन में बैक वक्त गुम हो जाना। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका TBM और फिंगर 3 किस्म के 5 हवाई जहाज रियासत फ्लोरिडा के फोर्ट लॉर्ड बोलारिया के हवाई अड्डे से मुसल्लस बरमुदा की तहकीकात के लिए एक ही वक्त हुए परवाज हुए। फ्लोरिडा की फजा से मुसल्लस बरमुदा की तरफ चले। यह बाद दोपहर 1:15 बजे का वक्त था। एक जहाज के पायलट चार्ल्स टेलर ने कंट्रोल टावर से बज़रिया रेडियो राबिता किया और हस्बज़ैल आखिरी पैगाम दिया। इस पैगाम को आप गौर से सुनिए। इस पैगाम से 900 साल पहले जो कहा था उसको देखिएगा, और इसने जो कहा थी, मैं चार्ल्स हूं, मुझे कंट्रोल टावर से राबिता चाहिए, गैर तबी हादसा रुनुमा हो चुका है, मेरा जहाज मेरे काबू से बाहर हो चुका है, मैं बिल्कुल बेबस हो चुका हूं, मुझसे राबिता गुम हो गया, मुझे जमीन नजर नहीं आ रही है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मुझे जमीन नजर नहीं आ रही है, हमारे तमाम आलात बेकार हो चुके हैं, हमें तो दरिया भी किसी और अंदाज में नजर आ रहा, आज तक दरिया को इस शक्ल में मैंने कभी नहीं देखा था, हम जमीन को नहीं देख पा रहे, ये पानी यहां का सफेद है, हमें जमीन बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। कंट्रोल टावर की तरफ से सवालात, इस वक्त तुम कहां हो? वो कह रहा मुझे नहीं पता, वो कह पागल है, वो कह रहे तुम कहां हो इस वक्त, तुम ये बताओ कहां तुम इस वक्त, तुम लोग कहां हो, अपना महल वकूफ बताओ। चार्ल्स, हमें कोई इल्म नहीं है कि हम कहां हैं, मालूम नहीं होता कि हम गुम हो चुके हैं। क्या मगरिब की सिमत परवाज कर रहे हो? चार्ल्स, हमें तो ये बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा कि इस वक्त मशरिक किस तरफ है, मगरिब किस तरफ है, हत्ता कि दरिया भी जिस शक्ल में होना चाहिए नहीं है, इस सूरत में नहीं है। कंट्रोल टावर से राब्ता कट जाता है। काफी देर के बाद कंट्रोल टावर एक मरतबा फिर इस 19वीं तहकीकाती परवाज से राबिता पैदा करने में कामयाब हो जाता है। चार्ल्स कहता है, कुतुबनुमा जुनूनी की तरह, पागल की तरह कुतुबनुमा इंतहाई तेजी के साथ तमाम दायरे के गिर्द घूम रहा। कुतुबनुमा जहाज